اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور خصوصی طور پر ہائی فلائنگ پجن کا شوق کرنے والے، گرے باز کبوتروں کا، کابلی کبوتروں کا، اصیل کبوتروں کا شوق کرنے والے جتنے بھی اہل شوق پاکستان ہیں، ان کی خدمت میں سرزمین کوئٹہ سے سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آپ کے نالج میں ہے کہ جب گجرات سے میں نے اپنا سفر شروع کیا تو میرا آپ دوستوں سے یہ وعدہ تھا، حالانکہ یہ میرا سفر اسپیشل سید احمد ولی، ان جو کہ ریسنگ پجن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا۔ تو میں نے آپ دوستوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میرا وزٹ تو ریسنگ پجن کے حوالے سے ہے، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ہائی فلائنگ پجن کا شوق بھی دکھایا جائے۔ تو دوستو، میں تقریباً 2-3 دن سے کوئٹہ کے وزٹ پر ہوں، اور کل منظور احمد لڑکا ہے جس کا آپ نے کل اس کا سیگمنٹ دیکھا بھی، وہاں کبوتروں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور جس طرح ہم اساتذہ کرام کے نام سنا کرتے تھے، انسراج، ماسٹر عبداللہ، سید منیر شاہ صاحب، اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں، شیخ افضل ہیں، شیخوں والے کبوتر ہیں، بہت سارے ایک ایسے نام ہیں جن کا سیالکوٹی کبوتروں کے حوالے سے بڑا نام رہا ہے۔ تو دوستو، آج میں جس شخصیت کے پاس یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے ان کا آبائی تعلق، اور آج سے تقریباً 1935 سے بھی پہلے ان کا خاندان جو ہے انہوں نے کوئٹہ شفٹ کیا۔ اس کے بعد یہاں سے ہی انہوں نے اپنی کبوتر پروری کا ہائی فلائنگ پجن کے حوالے سے اپنے شوق کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بڑا ایک خصوصی ملکہ بھی ہے، خصوصاً سیالکوٹی کبوتروں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد اساتذہ کرام کے ساتھ ان کی محفل بھی رہی ہیں، انہیں دیکھا بھی ہے۔ تو دوستو، میری مراد آپ میری دائیں طرف دیکھ رہے ہیں، شہر سیالکوٹ سے ہی تعلق استاد سید انور علی شاہ صاحب مرحوم، مارکیٹ والے آف رنگ پورہ، ان کے شاگرد محمد صدیق ڈار صاحب، ان کا تعلق گجرانوالہ سے تھا، اور ان کے آباء و اجداد کوئٹہ مائیگریٹ کر کے آئے۔ اس کے بعد ان کی یہیں سروس ہوئی، اور آج یہ باقاعدہ طور پر بلوچستان کے مکین ہیں۔ تو دوستو، ان کی بڑی گہری نظر بھی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ میں جن لوگوں کے پنجاب میں یہ ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید وہاں یہ جو شوق ہے ہائی فلائنگ پجن کا، یہ انڈر گراؤنڈ یا زمین بوس ہو گیا، ہرگز ایسی صورتحال نہیں، بلکہ کچھ جو اندازہ ہوا سیالکوٹ کی خصوصاً کبوتروں کے حوالے سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہسٹری کا لی گئی کوئٹہ میں ہائی فلائنگ پجن کا شوق بھی دوستو بڑا قدیمی شوق رہا ہے۔ تو آئیے دوستو، ڈار صاحب سے کوئی گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہوگا وہ ہم آپ کو ان کے کبوتروں کا شوق کروائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں تصویریں بولتی ہیں، جس وقت آپ کبوتر دیکھیں گے، خصوصی طور پہ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے دوست احباب، انشاءاللہ آج ان کو مزہ آئے گا کہ شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والی بریڈیں آج بھی سرزمین کوئٹہ پر اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت تھوڑی؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، فضل ہے اللہ کی ذات پاک کا، دعائیں آپ لوگوں کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں بات کی کہ ظاہر ہے آپ کا گجرانوالہ سے تعلق، کوئی نسبت تو بنی ہوگی کوئٹہ آنے کی، کس طرح یہ آپ کی فیملی کا کوئٹہ آنا ہوا؟ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں گے۔
مختصراً یہ میں گزارش کرتا چلا ہوں کہ میرے دادا مرحوم وہ آرمی میں خوراک سپلائی کرنے کے ٹھیکیدار تھے، تو جہاں آرمی کا برٹش آرمی کا رسالہ جاتا وہاں پر وہ سپلائی کے لیے ان کے ساتھ جاتے تھے۔ اتفاقاً وہ دلی بھی گئے، پشاور بھی رہے، رسال پور بھی رہے، فائنلی وہ کوئٹہ آ گئے۔ تو کوئٹہ میں بھی کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ ایک خطرناک زلزلہ آیا 1935 میں، وہ اس میں فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، فوت ہو گئے۔ پھر ہم یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ تو ہمارا جو رہائش ہے وہ کوئٹہ میں 1935 سے پہلے کی ہے، 1935 سے مستقل ہم لوگ کوئٹہ میں رہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، کبوتر پروری کا حوالہ ہے آپ کے نام کے ساتھ، کیا یہ کوئی گجرانوالہ سے پیچھے کوئی سلسلہ تھا اپنے آباء و اجداد میں جو یہ پودا آپ لے کے آئے ہیں یہاں، کوئی ایسا سلسلہ تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی ہمارے بزرگوں میں کسی کو اس کا شوق تھا، نہ کسی اور بھائی کو یا کسی کو عزیز کو شوق تھا۔ یہ اتفاقاً ایک شوق ہو گیا۔ میں اس وقت پڑھ رہا تھا، 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، میرا بھائی 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا اسلامیہ اسکول میں۔ تو اتفاق سے کبوتر آ کے بیٹھ گیا تار پر۔ میں نے بھائی کو کہا اس کو کس طریقے سے پکڑو، اس نے ایئر گن لگائی، اس کو گرا لیا۔ مجھے دکھ ہوا کہ یار یہ کیا کیا۔ تو اس وقت ہم اتنے سمجھدار بھی نہیں تھے، اناڑی تھے، پر وار کھینچ دیا، اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ بس اس کو دیکھتے ہوئے پھر شوق بڑھتا چلا گیا۔ اس کو جب پر آئے وہ اڑ گیا، اس کی اڑان اتنی پسند آئی کہ بس ہم اس طرح واقف ہو گئے، اور آج دن تک پھنسے ہوئے ہیں اس شوق میں کہ یار یہ اڑنے والے اس طریقے سے اڑنے چاہیے اور اس طریقے سے آسمان میں جانے چاہیے۔ وہ آسمانی شوق آج دن تک ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ چھوٹی سی اس کی یہ تو چلو آپ کا یہاں آنا، شوق کی طرف منسلک ہونا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ استاد سید انور علی شاہ مارکیٹ والے، یہ رابطہ کس طرح، مطلب وہ سیالکوٹ، پھر آپ کا یہاں آپ کوٹہ میں مقیم تھے، کس طرح ان سے یہ رابطہ ہوا آپ؟ نہیں، وہ اس طرح ہو گیا کہ وہ سید انور علی شاہ صاحب مرحوم جو تھے وہ بسلسلہ روزگار کوئٹہ آیا کرتے تھے سیزن میں۔ تو بیسیکلی وہ ایک تھے معمار، تو وہ جب یہاں آتے تھے تو اب رفتہ رفتہ ان کو، چونکہ وہ شوقین تھے، یہاں اس کو پتہ لگا کہ یہاں ایک بندہ رہتا ہے، اس کا نام تھا ابراہیم، لوگ پیار سے اس کو ابو ابو بولتے تھے۔ وہ مارکیٹ میں رہتے تھے، اس نے کچھ کبوتر پالے تھے، اس کو دیکھ کے شاہ صاحب وہاں بیٹھنا شروع ہو گئے، اور پھر پیار محبت ان کا بڑا، تو انہوں نے کہا بھائی ابو میں تیرے لیے کچھ سیالکوٹ سے کبوتر لاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے مل کے وہاں شوق کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اس کا وسیع تر ہوتا چلا گیا شوق، تو اس کو دیکھ کر ہم بھی اس کی طرف رجوع ہوئے، بہت سارے لوگ اور بھی ہوئے۔ تو ابتدا جو کبوتروں کی ہائی فلائی پجنز کی ڈالی گئی تھی، وہ شرف حاصل ہے میرے استاد کو، سید انور علی شاہ صاحب کو، کوئٹہ میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد کچھ استاد تھے، وہ پارٹیشن کے بعد انہوں نے آ کے کوئٹہ میں رہائش اختیار کری۔ اس میں جو بڑا نام ہے، بڑا نام جس کو میں کہہ سکتا ہوں، وہ نام ہے حافظ یعقوب علی میرٹھ۔ وہ میرٹھ سے ہجرت کر کے آئے تھے یہاں پر، اور وہ انڈیا سے ہی استاد تھے۔ ان کے ایک سالے تھے، یہ ان کا بینوئی تھا، اس کا نام تھا سید شبیر حسین۔ سو شبیر صاحب بھی استاد بنے۔ پھر اس کے بعد ایک اور استاد، دو استاد آئے وہاں پر، ایک استاد خلیل تھا، سادہ نام تھا اس کا، ایک استاد تھا استاد خلیل خان فاختی اس کو بولتے تھے، کیونکہ وہ اس کا تخلص تھا۔ تو یہ کچھ استاد وہاں پر، ایک عثمان، پھر استاد ایک آیا عثمان بیگ۔ تو یہ 5 استاد کوئٹہ میں رہ کے انہوں نے پھر کھیل کا باقاعدہ آغاز کیا، لیکن اس کی جو ابتدا ہے وہ میرے استاد نے کی تھی، سید انور علی شاہ صاحب نے۔ ہائی فلائر پجن کو کوئٹہ میں کوئی نہیں اچھا سمجھتا تھا، ٹکڑی والے کبوتر رکھتے تھے، ہومر کبوتر رکھتے تھے، یا ہم جن کو کہتے ہیں کنداری کبوتر، لوٹن کبوتر، وہ رکھتے تھے، وہ شوقین تھے ان کے۔ تو یہ شوق اب جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کوئٹہ میں کہ لوگ جو ہے ابھی مارکیٹیں ایکسپلور کرتے ہیں، جاتے ہیں کراچی، لاہور، پشاور، پنڈی، جیک آباد اور گجرات تک چلے جاتے ہیں صرف کبھی ان کبوتروں کے لیے۔ بیسیکلی جو شوق کرتے ہیں وہ سیالکوٹی کبوتروں کرتے ہیں۔ سیالکوٹی کبوتر یہاں پر بڑے کامیاب ہیں۔ دوسروں کو میں برا نہیں کہوں گا، وہ اڑتے ہوں گے اپنے علاقے کی آب و ہوا کی مناسبت سے، لیکن یہاں جو آب و ہوا کو پسند کرتا ہے کبوتر، یا علاقے کو پسند کرتا ہے کبوتر، یا یہاں کے ماحول کو پسند کرتا ہے، وہ سیالکوٹی کبوتر ہے۔ تو میں نے بھی سیالکوٹ کے ہی کبوتر رکھے، اور شرف حاصل ہوا کہ سیالکوٹ کے ہی استاد تھے، استادی میں نے لی۔ تو یہ کب، کون سی سن میں مرمت؟ مجھے یاد ہے 57 کی بات ہے، میرے خیال غالباً 57 کی بات ہے، جب میں شاگرد ہوا تھا سید انور علی شاہ صاحب کا۔ اور میں نے انتظار کیا، بہت عرصہ انتظار کیا، نہ کبھی شوق تھا کہ مجھے کوئی خلیفہ بنائے، نہ کبھی مجھے شوق تھا کہ مجھے کوئی استاد بنائے۔ یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، یہ مجھے مرحوم
خلیل خان فاقتی، خلیل خان بیگ جو میرا استاد تھا پارٹی کا، وہ مجھے زبردستی خلیفہ بنا کے گیا، جو مائگریٹ کر کے سیالکوٹ چلا گیا تھا. میں نہیں بننا چاہتا تھا، مجھے مجبوراً اس نے بنایا. اس کی وفات کے بعد میرے دوستوں نے کہا اب استادی پگ لے، حالانکہ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ بہت سخت مرحلہ ہے. استادی کرنا، شاگردوں کو سنبھالنا، پارٹی کو سنبھالنا ایک آسان کام نہیں ہے. تو میں اجتناب کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ میں نہ بنوں. تو یہ جو استادی مجھے ملی تھی یہ مجھے زبردستی دی گئی، میں نے خوشوق سے نہیں لی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے جتنا عرصہ بھی میں نے کی، میں نے سب کا خیال کیا، اپنی پارٹی والوں کا بھی خیال کیا اور مخالفوں کے ساتھ بھی اپنا رابطہ اچھا رکھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوا، کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہونے پائی. ڈاکٹر صاحب کب سے باقاعدہ جو ہے عملی طور پہ جو شوق ہے کوئٹہ میں آئی فلائنگ پیجن کا، کون سی سن میں کپ یا پہلا جو ٹورنامنٹ آپ کی یاد ہو؟ نہیں، پہلے ٹورنامنٹ یہاں نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے بازیاں اڑتی تھی، کم سے کم 7 بازی اور زیادہ زیادہ 11 بازیاں ہوا کرتی تھی آمنے سامنے، اور ناغے کی ہوا کرتی تھی. اور اس کا جو شوق ہوا ہے نا وہ شروع ہوا تھا میرا خیال مجھے اب تک میں بھولا نہیں ہوں، اس تک میں شاید 8ویں میں تھا. تو یہ 52 یا 52 میں ہوا باضابطہ، اس کا شوق ہوا شروع ہوا. تو اس وقت یہ بازیاں اڑتی تھی، ٹورنامنٹ نہیں ہوتے تھے. تو میں جب میں استاد بنا تو میں نے اس کو اپوز کیا کہ بھائی یہ بازیوں میں یہاں پر بہت خرچہ ہوتا ہے، بہت کبوتر ضائع ہوتے ہیں، ٹائم بھی بہت زیادہ لیا جاتا ہے، تو آپ لوگ اس کو ٹورنامنٹ کریں. لیکن بدقسمی سے بہت سے ایسے لوگ تو کہتے ہیں ہمارے ہزاروں روپے کے کبوتر ہیں جی، وہ ہم ٹورنامنٹ میں لگا دیں. ٹورنامنٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں. یہ 2 سال ہو رہے ہیں، تک 3را سال اب جا رہا ہے. یہ ٹورنامنٹ بڑی کامیابی سے ہوتے ہیں اور لوگ خوش بھی ہیں، ان کے کبوتر بھی کم ضائع ہوتے ہیں اور ٹائم بھی کم خرچ ہوتا ہے اور اس کا سرمایہ بھی کم خرچ ہوتا ہے اور پیار و محبت سے ہو جاتی ہے بات، اور بڑا شوق اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح آپ کی سروس لائف ریلوے کا آپ نے بتایا کہ میں ریلوے میں نے ملازمت کی، تو کس طرح آپ مینیج کرتے تھے شوق کے حوالے سے کبوتروں کا ٹائم، اپنا ڈیوٹی ٹائم؟ یہ تو ٹائم دیکھیں نکالنا پڑتا ہے، اس کو پریفرنس تو دینا پڑتا ہے کہ اپنی روزی کی طرف. آپ جب تک اپنی روزی کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیں گے تو آپ کا شوق بھی نہیں ہو سکتا. جب آپ اپنی روزی کی طرف زیادہ دھیان دیں گے، روزی آپ کی ٹھیک ہوگی، بچے آپ کے گھر والے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ بذات خود مطمئن ہوں گے تو آپ شوق بھی کر سکتے ہیں. تو میرا جو ڈیورنگ سروس تھا وہ صبح کے ٹائم میں مختصر ٹائم دیتا تھا کبوتروں کو. میں نے بہت لمیٹڈ مقدار میں کبوتر رکھے ہوئے تھے ہمیشہ سے. گو کہ آج میرے بیٹے کو اس کا شوق زیادہ ہو گیا اور اس نے کوانٹٹی بڑھا دی ہے. میرے پاس اس وقت میں نے ساری زندگی 27-28 سے اوپر کبوتر کبھی نہیں رکھے، وہ میری گرفت میں ہوتے تھے تو اس کو میں ٹیکل کر لیتا تھا. 4 بجے کے بعد 4:30 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، میں آ جاتا تھا، آ کے ان کو دانہ پانی کیا. دن بڑے ہوتے تھے، ٹائم کافی مل جاتا. جب دن چھوٹے ہوتے تھے تو پہلے اس کو دانہ پانی کر دیا کرتا تھا. تو اس زمانے میں نے کبھی بازیاں بھی اڑائی ہیں، یہ نہیں کہ اب تو میں بالکل نہیں اڑاتا ہوں، عمر کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن اس وقت میں نے بازیاں بھی اڑائی اور کچھ ایک ٹورنامنٹ بھی ہوئے تھے اس زمانے میں. وہ غالباً کوئی 85-84 کی بات ہے، وہ ٹورنامنٹ ہوئے تھے اور اس میں میں نے کامیابی بھی حاصل کی تھی اور بڑی اچھی کامیابی کے ساتھ میں وہ ٹورنامنٹ جیتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر میں نے شوق نہیں کیا. پھر وہ حالات ایسے رہے کہ بھائی فوت ہو گیا، گھر کے حالات تھے، پھر ساری ذمہ داری بھائی کے بچوں کی میری پر آ گئی. پھر میں نے اس کو محدود کر لیا تھا شوق کو. تو یہ ہوا ہے سارا سلسلہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا کہ میں 2-3 دن سے ہوں کوئی انوائرمنٹ کے حوالے سے، خصوصی طور پہ محلِ وقوع کے حوالے سے، کوئٹہ کے حوالے سے، تاکہ جو پنجاب میں یا باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس چیز کا علم ہو. ظاہر ہے ایک سائنس ہے، اوپر آبار، الٹیٹیوڈ، یہ سارے معاملات، نمی. تو آپ نے کیا اسیسمنٹ آپ کی کوئٹہ میں؟ دیکھیں میرا جو تجربہ ہے، جو میں نے یہاں حاصل کیا، میرا تعلق پنجاب سے بھی رہتا ہے، سندھ بھی گیا ہوں میں بہت عرصہ، KP میں اس طرح پنڈی تک گیا ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ کوئٹہ میں کبوتر پروری جو ہے دوسروں شہروں کے اور دوسرے علاقوں سے مختلف ہے. اس کی وجہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر خشک اور ٹھنڈی ہوا ہے، خشک ہوا اور ٹھنڈی ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کبوتروں کو اڑنے کے لیے بلندی سطح سمندر سے 14,000 فٹ، 15,000 فٹ، 12,000 فٹ چاہیے. کیوں کہ کوئٹہ 5,500 فٹ تو پہلے ہی بلند ہے. دوسری بات یہ ہے یہاں پر شاہین اور بیری کی اتنی مار ہے
کہ آپ اندازہ لگائے کہ فائنل میں لوگوں کے پاس کبوتر بدلی کرنے کے لیے نہیں رہتے کہ یار اب میں کون سا ڈالوں. تو یہ سچویشن پنجاب میں نہیں ہے. آپ کے پنجاب میں ایک کبوتر 10 سال بعد بھی 8 سال بھی ٹورنامنٹ میں اڑتا ہے, بازیوں میں بھی اڑتا ہے, لیکن یہاں میں نصیب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عمر 1 سال بھی پوری کر لے اور اگلے سال کے لیے ہمیں مل جائے. تو اس لیے کوئٹہ کی کبوتر بازی دوسرے کے مقابلے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کبوتر 8:30 بجے آیا, 8 بجے آیا, رات رہ گیا پنجاب میں. ٹھیک ہے, بالکل رہ جاتے ہوئیں گے, لیکن یہاں بیری نہیں چھوڑتی ہے. اگر موسم میں بیری چھوڑے تو ہم بھی یہاں پر شام تک اڑا کے بتا سکتے, کیونکہ کبوتر وہی ہے جو پنجاب میں, وہی نسلیں ہیں ہمارے پاس بھی. اب کوئی کہے فلانی کبوتر کون سے نسل ہے, کون سی نسل, ساری نسلیں پنجاب کی نہ صرف میرے پاس ہیں بلکہ یہاں بلوچستان کے ہر کھلاڑی کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ نسل ہے پنجاب کی بڑی. سیالکوٹ کی خاص طور پر ہے. سیالکوٹ کے کبوتروں کو یہاں زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ اس کے آب و ہوا کو تسلیم کرتا ہے, اس کے علاقے کو تسلیم کرتا ہے, اس کی پرواز اس کے مناسبت ہوتی ہے, اس لیے وہ سیالکوٹ کے کبوتر جو ہے یہاں پر کامیاب ہیں دوسرے نسبت. دوسرے اپنے علاقوں میں اڑتے ہوں گے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, نہ میں یہ کہوں گا کہ وہ نہیں اڑتے جی وہ بیکار ہیں, نہیں, بالکل قصور میں اڑتے ہیں, لاہور میں اڑتے ہیں, اور گجرانوالہ میں شاید پنجاب بھر میں اڑتے ہیں, لیکن زیادہ تر پاکستان میں بیرونی ملک میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کبوتر سیالکوٹ کے کسی نہ کسی شکل میں لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ میل کر کے اڑاتے ہیں چاہے وہ اصلی حالت میں اڑاتے ہیں. سیالکوٹ کے کبوتروں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس دیں گے, جلدی لگ جاتے ہیں, جلدی پرواز دیتے ہیں, زیادہ پرواز دیتے ہیں, اور عقل کے بھی بڑے پکے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے, باقی دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. جی ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے گھر میں کبوتر بھی موجود ہیں, آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو رحمتوں اور نعمتوں, اپنی خصوصی اولاد بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا کی, تو آگے کوئی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا ایک جنون ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر کے حصے میں کل آپ نے بڑی مسافت, بڑی مجھ سے وہ بہت مشکل چڑھی جا رہی تھی سیڑھیاں, تو آپ کا یہ جنون, آپ کا یہ احساسہ آگے کچھ بچوں میں بھی انہیرٹ ہوا ہے, کوئی بچہ اس طرف آیا ہے؟ نہیں, وہ میرے بچے اس شوق کی طرف آئے ہوئے ہیں, لیکن میں ان کو عموماً خاطر پوتوں کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ نہیں وہ آپ لوگ اس طرف ابھی نہ آئیں. جب آپ ایک کامیاب ہو جائیں اپنی ایک منزل کی طرف, یا جس چیز کو آپ ایم کو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کر لیں تو بے شوق کریں, کوئی بات نہیں. جیسے میرا بیٹا ہے, دوسرا بیٹا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک افسر بھی ہے اپنے محکمے میں, میں نہیں بتاؤں گا کیا ہے افسر, لیکن اچھا خاصا ہے. وہ اس میں تھوڑی دلچسپی لینا شروع, اس کو میں نے اجازت دے دی ہوئی ہے, اس لیے وہ عیالدار ہے, روزگار پر ہے, کماتا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اور اس کو سمجھ بھی ہے, سوجھ بوجھ بھی ہے, اور اس کے اچھے تعلقات بھی ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے, اور اس کو میں نے چھوڑ دیا کہ آپ کریں. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنے کبوتر اس نے رکھ لیے ہوئے کہ میں نے زندگی میں اتنے کبوتر کبھی نہیں رکھے تھے, ہر ورائٹی کے کبوتر ہے اس کے پاس, اور وہ اس میں لگا رہتا ہے. لیکن وہ بھی ٹائم جو ہے اتنا دیتا ہے جو اس کے بس کی بات ہو, زیادہ اس میں جنونی کی حد تک نہیں جاتا. یہ بات ہے, اڑانا بٹھانا نہیں اڑاتا ہے, وہ اڑاتا ہے, صبح اڑا کے چلا جاتا ہے, پھر میرے پھڈے میں ڈال جاتا ہے کہ بھائی ابا اتارتے رہو ابا اس کو, تو وہ میں پھر دھوپ میں بیٹھا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں یار کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے, پھر میرے لیے مصیبت بن جاتی ہے. وہ اڑا جاتا ہے, وہ یہ بات ہے. کبھی بندہ رکھا ہوا ہے, صفائی کر جائے گا, دانا وانا یہ وہ ڈال جائے گا, تھوڑی بہت مدد کرتا ہے میرے ساتھ, لیکن اڑانے کے بعد وہ کہتا ہے جی میں تو دفتر جا رہا ہوں تو سنبھال, وہ پھر میں سنبھالتا رہتا ہوں, یہ کیا کریں. تو دوستو, میں نے کل بھی ایک لفظ استعمال کیا ہائی فلائنگ پیجن کے حوالے سے کوئٹہ میں. آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی, 1952 کا ذکر ہوا. میرے خیال میں تقریباً آج جس سن میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کی کیلکولیشن کی جائے تو میرا خیال ہے یہ سفر 7 دہائیوں کا سفر بنتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ 70 سالہ پرانا شوق, اور شوق جتنا بھی ہے یہ ہائی فلائنگ پیجن کا, یا تو انڈیا سے لوگ آئے ہیں جو میں نے اسیس کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے, یا سیالکوٹ سے آئے ہیں زیادہ لوگ مائیگریٹ کر کے گئے ہیں, یا پنجاب کے باقی حصوں سے مائیگریٹ کر کے, جہاں جہاں بھی یہ لوگ گئے ہیں انہوں نے ہائی فلائنگ پیجن کا شوق وہاں کیا ہے. اسی طرح دوستو, ہماری محفل میں نے جب آپ کے اس فن کے حوالے سے اپنا اس شعبے کا آغاز کیا تو کوئٹہ میرا فوکس رہا ہے. تو میں دیکھا کرتا تھا کہ یار کوئٹہ میں کوئی نمائندہ ہو, وہاں سے کوئی ہمیں جانکاری ملے. تو اس تھوڑی سی کوشش کے بعد بشیر احمد بابی صاحب ہماری محفل میں موجود ہیں, اور ڈار صاحب کے ساتھ ان کا ایک بچپنے کا ساتھ بھی ہے. کٹھے یہ کھاتے پیتے کھیلتے کودتے پڑھتے, اور آج یہ دونوں شخصیات
آپ کے سامنے موجود ہیں. تو آئیے بابی بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں ڈار صاحب کو کافی عرصہ سے آپ کے اس فن کے حوالے سے، اور خود بھی وہ فن کبوتر پروری کے شوق سے وابستہ ہیں، ریٹائر لائف گزارے ہیں. جی بابی بھائی. السلام علیکم لالا. میرا یہ فن کبوتر پروری سے تعلق کوئی سن 61 سے بن رہا ہے. 61 سے بچپن سے میں نے کبوتر گھر میں رکھے تھے اور گھر سے باہر میں نہیں نکلتا تھا. اس وقت جو کبوتر ہمارے پاس تھے لالا یونس والے تھے، 35 والے تھے، اور اس زمانے میں ایک نسل ہمارے پاس تھا تیمور والے، جو آج کل بہت کم لوگوں کے پاس ہم دیکھنے کو ملتا ہے. صرف میں نے ایک دفعہ وہ کبوتر دیکھے تھے، جاوید نامی ایک شخص ہے جکاباد میں، ان کے پاس سنہری ان کے ہوتے تھے پھول. وہ پرانے کبوتر تھے، اپنے حاجی صاحب کو بھی یاد ہوگا اس زمانے میں. وہ میرے پاس بھی تھے گھر میں کوئی 69 تک، تو میں اڑاتا رہتا تھا. وہ شام تک ان کا پرواز تھا. اور پھر یہ 35 والے جو کبوتر تھے اس زمانے میں، تو وہ بڑے خوبصورت قسم کے کبوتر تھے اور گھر کے بڑے پکے کبوتر ہوا کرتے تھے. اور ان کے کندوں میں اتنی طاقت تھی کہ 2 سرکلوں سے بھی ادھر تک یہ جاتے تھے. اب وہ جو لوگ آج کل جو 35 والے ہمیں بتا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں، تو ان میں اور ان سن 61 کے جو 35 والے تھے، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو فن کبوتر پروری ایک ایسا شوق ہے کہ اس میں بھائی بندی سے ہم شوق کرتے رہے. ابھی حاجی صاحب سے میرا تعلق تقریباً 50 سال سے زیادہ سے اٹھنا بیٹھنا ہے. لالا مائن کے دکان میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. لالا فقیر حسین تھے، بڑے اچھے کھلاڑی تھے. اور اس زمانے میں جو وہ شوق کرتے تھے، ان کا ڈپارٹمنٹل سٹور ہوا کرتا تھا لیاقت بازار میں، اور اس زمانے میں 500 کبوتر اڑاتے تھے. بڑے اچھے خاندانی اور پیسے والے آدمی تھے. اور بھائی جان صاحب تھے اس وقت، حاجی میر عالم صاحب تھے، عثمان بیگ صاحب تھے، خلیل صاحب تھے. اکٹھے بیٹھنے اٹھتے تھے. اپنے حاجی صاحب کے بڑے بھائی تھے رمضان مرحوم صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو ہم روز وہیں جاتے تھے. اپنے استاد شبیر صاحب وہیں آیا کرتے تھے. حاجی میر عالم صاحب کا جو ہے نا، سن 70 سے جب وہ استاد بنے، شوق میں ان کی دلچسپی نہیں تھی. ان کا اپنا ایک فیلڈ تھا، ان کے بچوں کا اپنا ایک فیلڈ تھا. وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، سوائے اس کے کبھی کوئی شاگردی استادی ہو اس میں آتے تھے. ابھی میرا شاگردی کا جو تعلق بنا ہے اپنے حافظ یعقوب میرٹ کے، جو ہمارے استاد تھے، پرانا سکر میں رہا کرتے تھے. سن 70 میں میں ان کی پارٹی میں آیا تھا. تو اس زمانے سے لے کر میں ابھی تک انہی کے پارٹی میں رہا ہوں. تو شوق اپنا کر رہا ہوں اور لوگوں سے ملاپ. اور میری کوشش یہ رہی کہ بھائی ہم لوگوں کو کبوتر پروری کے لحاظ سے آگاہی ہو. اور یہ ٹورنامنٹ کے لحاظ سے میرا بھی یہ کوشش رہا کہ بھائی یہ جو آپ کبوتر اڑا رہے اس میں پیسے لگا رہے، یہ ٹھیک نہیں. دشمنیاں ناراضگیاں ہوں، ٹورنامنٹ کی سطح تک آپ آ جائے. پھر لوگوں نے کچھ ٹورنامنٹ کی سطح پر حصہ لیا. تو ٹورنامنٹ پہلا میرے موجود میں پہلا ٹورنامنٹ اڑایا گیا تھا 69 میں. جو ٹورنامنٹ جو عبدالقیوم مرحوم جو گلا کے نام صاحب کے نام سے تھا، اس سے جیتا تھا. اس کے 2 کبوتر تھے، ایک وہ 35 والا خرکار کبوتر تھا، ایک جونسرا نر کبوتر تھا جو تقریباً 4 بجے تک وہ اڑ کر آیا تھا. یا ہمارا جیل روڈ پر ایک ہوٹل ہوا تھا علی محمد صاحب کا. وہاں ہمارے جو استاد داد کریم تھے، انہوں نے کچھ کبوتر رکھے تھے اس زمانے میں. تو ایسے ایسے سلسلہ چلتا رہا اور اب بھی چل رہا ہے. تو پہلے جو لوگ تھے ہمارے جو بڑے تھے، تو استادوں کے سامنے نہ بات کرتے تھے، ادب سے بیٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا. آج تو ایک زمانہ ایسا ہے کہ چھوٹے بڑے کا جو ادب ہے وہ ہم میں سے نکل گیا. تو میرا کوشش یہ ہے کہ ذہنی پستگی آپ اس کو کہے یا ذہنی پسماندگی کہے اس کو، تو بڑوں کے سامنے جب تک ادب سے نہیں بیٹھیں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، تو کوئی شوق نہیں ہے. تو میں پاکستان ہو یا بلوچستان ہو یا کوئٹہ ہو، تو میں اپنے سارے کبوتر پرور بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کا احترام ضروری ہے. تو ان کا احترام کریں گے، شوق آگے بڑھے گا، ورنہ جو ناراضگیاں ہیں وہ اس طرح ہوتی رہیں گی. مہربانی. تو دوستو، آپ نے بشیر احمد بابی صاحب کی بات سنی. ان کی بھی بڑا پرانا یہ شوق ہے. تو بٹ صاحب، کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی؟ ایک بڑا
آپ کی زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے اس کبوتر پروری کے شوق کے ساتھ گزرا ہے. کیا احساس کیا آپ نے؟ یہ کیسا شوق ہے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر شوق کو آپ شوق سمجھ کے کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو بازی سمجھ کرتے ہیں تو وہ بازی والی بات جو ہے وہ برائی ہے. لیکن شوق اگر کرنا چاہیں گے تو وہ شوق جو ہے نا وہ آپ کو کئی برائیوں سے بچاتا ہے اور آپ کو جو ہے ایک مطلب مصروف رکھتا ہے, ایک عمل میں مصروف رکھتا ہے, اور وہ اپنی ذات تک رہے یا اپنے دوستوں تک رہے تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بازاری شوق کریں گے تو وہ برائی میں شمار ہو جاتا ہے. تو میں نے جہاں تک کوشش کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اس کو بازاری نہ کیا جائے بلکہ شوق کی حد تک رکھا جائے. میں دوستوں سے بھی یہی کہتا رہتا ہوں اور سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار آپ بازی والا لفظ استعمال نہ کریں. اور دوسرا, آپ کھلاڑی جو سامنے مد مقابل ہے اس کو حریف نہ کہو, اس کو ایک کھلاڑی کہو. آپ جب حریف کہہ دیتے ہیں تو مخالفت شروع ہو جاتی ہے, یار یہ میرا حریف. حریف کا مطلب ہوتا ہے دشمن ہے. تو وہ بات آپ ذہن سے نکال دیں تو شوق ہوتا رہے گا, شوق کرتے رہیں گے. تو شوق جب کریں گے تو پیار محبت جو ہے وہ بھی آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. جب آپ شوق کو شوق نہیں کریں گے, بازی سمجھ کریں گے, تو آپ کا پیار و محبت میں فرق آتا چلا جائے گا اور آپ جو ہے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے چلے گا. تو میرا یہ پیغام ہے کہ شوق کو شوق سمجھیں, بازی نہ سمجھیں, اور کھلاڑی کو کھلاڑی سمجھیں, حریف نہ سمجھیں. اور کوئی بھی مخالف کھیل کا بندہ ہو اس کے ساتھ پیار اور محبت سے بازیاں لگائیں یا ٹورنامنٹ لگائیں, اس سے پیار محبت کے ساتھ تسلیم کریں اپنی شکست کو, اپنی فتح کو. جو جیت جائے وہ دوسرے پر جو ہے تکبر نہ کرے, اور جو ہار جائے وہ مایوس نہ ہو. وہ آئندہ کے لیے بہتر سے بہتر تیاری کر کے پھر میدان میں آئے تو شوق کو پروان چڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ ڈس آرٹسٹ ہو جائیں گے تو پھر شوق کا بھی اللہ حافظ ہوگا, شوق نہیں ہو سکے گا. یہ ہے میں نے کہنا سر, میرا پیغام یہی ہے. کو باقاعدہ کوئٹہ میں کوئی پلیٹ فارم ایسا موجود ہے کہ جس پلیٹ فارم سے جو ہے ہائی فلائنگ پہ ظاہر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ پرانے کبوتر بھی ہیں, پرانے لوگ بھی یہاں آئے, اب بھی لوگوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں. تو ایسا کوئی پلیٹ فارم کوئٹہ میں موجود ہے کہ بڑے پراپر طریقے سے, اچھے طریقے سے لوگ شوق کر سکیں؟ دیکھیں ابھی تک یہ باضابطہ طور پر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں بنا, نہ کوئی ایسی رجسٹریشن ہے, نہ کوئی ایسی ایسوسیشن بنی ہے. یہ ایک فقدان ہے. تو کوشش میری ہے, میں ایک میٹنگ میں تھا, وہاں کوئی وزیر صاحب, وزیر تھے سے متعلق ان کا تعلق تھا, اس سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ جو ہے اس کو سرکاری طور پر رجسٹرڈ کر لیں اور سرکاری طور پر اس کی پروردگی کریں, چاہے فنڈ دیں یا نہ دیں. لیکن جب رجسٹریشن ہو جائے گی تو آپ ایک کسی ضابطے میں آ جائیں گے, آپ ایک قانون بنا لیں گے, اس قانون کے مطابق سارے اپنی پرفارمنس دیں گے. تو اس نے میرے سے وعدہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے, میں نام بھول گیا ہوں اس کا, یہ 2 سال پرانی بات ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ اپلیکیشن دیں, میں کوشش کروں گا, اس سے انشاءاللہ رجسٹریشن ہو جائے گی اور آپ کو فنڈ بھی ملا کریں گے ٹورنامنٹ کرنے کے لیے. اور بہت معزز حضرات, ہستیاں جو ہوں گی وہ آپ کے ٹورنامنٹ میں پرائز ڈسٹریبیوشن میں بھی آئیں گی. بدقسمتی یہ ہو کہ کسی نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. اب کوئی عرضی کون دے, اب تو ان کو دینی چاہیے نا, جو اس وقت اساتذہ کرام ہے سارے مل کر ایک اپلیکیشن بنائیں اور جا کے وہ متعلقہ محکمے میں دیں کہ جی ہم, جیسے ہائی فلائر پیجن کے علاوہ جو دوسرے ہومر کبوتر ہیں ان کی ایسوسیشن ہے, باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, کئی رجسٹرڈ ہوئی ہیں. تو جب یہ رجسٹر ہو جائے گی تو سرکاری طور پر اس کی پروردگی ہوگی. ورنہ یہ بات ہے کہ جب آپ بازیاں لگائیں گے تو آپ کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ آپ قانونی جرم کر رہے ہیں. آپ بازیاں لگاتے ہیں, بازیاں تو شرط لگانا جرم ہے کہ آپ 10,000 کی بازی لگا رہے ہیں, 50,000 کی بازی لگا رہے ہیں, تو جو ہے یہ تو غلط بات ہے. آپ اس ٹورنامنٹ میں ٹرافیاں رکھیں گے, آپ اسناد رکھیں گے, آپ کوئی موٹر سائیکل رکھ لیں گے, کوئی بات نہیں, اتنی اس حد تک تو ٹھیک ہے, جائز ہے. تو یہ طریقہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے باضابطہ ایسوسیشن بننی چاہیے اور وہ ایسوسیشن رجسٹریشن اپنے آپ کو کراویں, چاہے وہ کوئی کسی کے نام سے ہو, کوئٹہ ایسوسیشن, پجن فلائنگ ایسوسیشن یا بلوچستان پجن فلائنگ ایسوسیشن, ہائی فلائر پجن ایسوسیشن, جو بھی نام رکھنا چاہیں ان کو تب کو رجسٹرڈ کرائیں. رجسٹر کرانے کے بعد اپنا باضابطہ شوق کریں. میں یہ صرف ان کو کہنا چاہتا ہوں, اور یہ کر نہیں رہے, یہ کرنا چاہیے, ہونا چاہیے, بالکل ہوگا. اس کے لیے میں نے کوشش کی تھی شروع میں. تو دوستو, ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. باقاعدہ طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. کل بھی میں نے ایک نام سنا, غلام حسین لیڈی, استاد غلام حسین لیڈی, وہ کوئی کوشش کرتے ہیں اور جو ٹورنامنٹ آرگنائز ہوتے ہیں. صورتحال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں کل سے آیا ہوں, ایک چیز نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. میرا بھی تقریباً 10-15 سال سے آپ کے شعبہ کے ساتھ تعلق ہے. ایک قانون کے متعلق کل میں نے سنا کہ وہ عجیب سا قانون ہے یہاں کا کہ آپ نے کبوتر اڑا دیے
اب پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر لوگ صبح 5:30 بجے اڑاتے ہیں، 3 بجے 2 بجے 4 بجے جن لوگوں کے کبوتر واپسی آنی شروع ہوتی ہے وہ نمبروں میں، تو وہاں تو اس طرح کا ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ہاں کوئی کبوتر جس وقت آسمان سے نیچے آ کے تو وہ اگر کوئی لمبائی میں جاتا ہے، دورے مارنا جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں ریسٹرکشن ہے کہ میرا کبوتر آیا ہے، وہ گھوم رہا ہے لمبا لمبا، تو مجھے 45 منٹ کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر، 1.25 گھنٹے کی، جس طرح کراچی والوں کا قانون ہے، پٹی والوں کا۔ تو یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی 2 گھنٹے کے بعد ہر صورت آپ نے کبوتر دکھانے ہی دکھانے، تو کیا آپ کا یہ تجربہ کہتا ہے ان کے اس قانون پہ؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ اس پہ میں نے کبھی بھی ایگری نہیں کیا اور نہ میں آج ایگری کرتا ہوں۔ یہ قانون غلط ہے، یہ خود ساختہ استادوں نے نہیں بنایا، کسی استاد نے نہیں بنایا۔ میرے پاس استادوں کی تحریر موجود ہے جس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن مانتا کوئی شاگرد، اب کوئی نہیں مانتے اس بات کو کہ جی بیری مارتی ہے، یہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں جی دکھاؤ 2 گھنٹے بعد، جو کہ بالکل غلط ہے۔ منصف کائے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے؟ منصف کا کام ہے زمین سے گیا آسمان میں، آسمان سے اترے گا تو آپ دو اس کو۔ آپ منصف پھر نالائق ہے جو آسمان سے نکلتا ہے کبوتر نہیں دکھا سکتا کہ جی اڑ کر آیا ہے، یا 2 گھنٹہ 1 گھنٹے کی کٹ جو ہے یہ بہت غلط ہے۔ یہ جو ایک انٹرویو آپ نے لیا تھا وہ میرے خیال روڑی کا بنتا تھا، کیا نام تھا؟ جمیل صاحب، جلیل خان، اس نے اس پر بہت بہترین کومنٹس کیے تھے۔ جلیل خان بہت بہترین کومنٹس کیے تھے، اور وہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس نے ایسی باتیں کی کہ یار یہ کیا اندھیر نگری، یہاں کے قانون کیسے غلط ہیں۔ میں بھی نہیں مانتا اس بات کو، اور میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ بدقسمتی ہے یہاں کے کھلاڑی جو ہیں وہ نہیں مانتے، استاد تو مانتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 2 ہمارے زمانے، ایک زمانے میں میرا ایک خلیفہ تھا، اللہ اس کو بخشے، سونا خان، اور ایک خلیفہ ہوتا تھا گلا، بہت اچھا کھلاڑی تھا، بہت ہی نائس قسم کا کھلاڑی جس کو کہتے ہیں، بڑا دلیر۔ وہ پہلے کیا حافظ یعقوب علی میرٹھی کی پارٹی سے تعلق تھا، اس کا بعد میں اس کو ہم نے اعزازی استاد بنا دیا تھا کیونکہ بہت عظیم کھلاڑی تھا وہ۔ تو یہ ان دونوں نے مل کر ایک دفعہ بازیاں لگائی تھی، بہت قیمتی بازیاں لگائی، تو اس میں انہوں نے یہ قانون بنا دیا۔ وہ بدقسمتی سے ابھی تک چلتا پڑا ہے، حالانکہ کوئی استاد کو سے پوچھو تو کہے گا یہ غلط ہے، لیکن اس کو عملی طور پر کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتا پڑا۔ کیا تجویز دیں گے آپ ان کو جو آئے فلائنگ پیجن کا جو شوق؟ یہ کبوتر آسمان میں گیا، آسمان سے واپسی کرے، منصف اس کا حساب لگا کے بتا سکتا ہے، مالک بتا سکتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کا ٹائم نوٹ کرے۔ اگر غلط آیا تو پتہ لگ جاتا ہے کبوتر غلط ہے، بھائی اس کو اس کا ٹائم نہ دیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی مجھے دکھاؤ، تو وہ منصف کو کائے کے لیے بٹھایا جائے اگر مالک نہیں دکھانا ہے بار بار؟ تو یہ قانون غلط ہے، اس سے بڑے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ بعض کا تو دستخط دے دیے اور کبوتر 2 بجے آسمان سے نکل کے آ رہا ہے سامنے، وہ جیتا ہوا ہار گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے بالکل۔ تو اس کو تمام استادوں کو چاہیے کہ وہ رغبت دیں اور مجبور کریں اپنے شاگردوں کو کہ بھائی اس قانون کو آپ نہ مانیں، یہ غلط ہے۔ اور جو شاگرد پھر اس بات کو پر اصرار کرے کہ نہیں جی میں نے یہی رہنا ہے، تو اس کو چھٹی کرا دیں، بولے جاؤ بھائی تم میری بات نہیں مانتے ہو تو میں تم کو کیا کے لیے شاگرد رکھوں۔ بس یہ میں نے کہنا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے والا کٹ، یہ سسٹم بڑا غلط ہے۔ بیری پنجاب میں بھی مارتی ہے، بیری سندھ میں بھی مارتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پر نہیں مارتی ہو، یہاں پر بیری مارتی ہے تو ہم کو دکھاؤ آسمان سے کبوتر۔ بھائی آسمان میں گیا ہے کبوتر، شام تک بھی اڑتا ہے۔ میں نے یہاں کوئٹہ میں میں نے خود 6 بجے تک کبوتر اڑائے گرمی میں، یہاں نہیں، جب میں شہر میں رہتا تھا 6 بجے تک میں نے خود گرمی میں اڑائے کبوتر۔ آسمان سے نکل کر آئے، ناک سے بھی خون آ رہا تھا اور پیٹھ سے بھی اس کا خون نکل رہا تھا۔ یہ کیسے نہیں اڑتے ہیں کبوتر؟ آپ دیکھیں اس کو، بتائیں اس کو، مالک بھی دکھائے ساتھ ساتھ کہ بھائی کبوتر، جب ایک کبوتر بندی میں ابھی مثال کے طور پر استاد سخی کے کبوتر ہے، وہ صبح بندی میں چلے جاتے، سارا دن نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جو بندی میں کام کر لیتے اس پر نکل کے آتے ہیں، شام ہو گئی ہوتی ہے، تو کیا آپ اس کو 2 گھنٹے کا کٹ دے دیں؟ سخی کے سارے کبوتر کٹ دیں گے آپ؟ یہی آپ جا کے دیکھیں، کویت میں دیکھیں، بحرین میں دیکھیں، دبئی میں۔ پنجاب میں تو اس طرح کا صورتحال نہیں ہے۔ نہیں، میں ایک بات کرتا پڑا ہوں، کیا وہ کٹ دو گے؟ نہیں کرو گے اس کو۔ دبئی میں کبوتر یہی آسمان میں جا گرمی میں جاتا ہے، 54-55 کی گرمی پڑ رہی ہے، کبوتر آسمان میں گیا، آسمان میں آ کر جال پر بیٹھتا ہے اور ٹانگیں چیر جاتی ہیں، مر جاتا ہے بعض اوقات۔ اکثر میں نے مرے ہوئے دیکھے ہیں کبوتر۔ تو کیا اس کو ٹائم کاٹ دیتے ہیں کہ بھئی ہم 2 گھنٹے کے بعد بتاؤ؟ تو یہ تو لڑائیاں والی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آسمان میں گیا، آسمان سے دیو۔ اگر آسمان سے وہ نکل کر نہیں آ رہا ہے، ادر میں آ رہا ہے، ادر سے کام آ رہا ہے، مشکوک ہے،
آپ اس کو کاٹ دیں کبوتر کو، بھائی اس کا ٹائم ہے. کل تو خیر اس کے بات کا اظہار بھی ہوا ہے، میں گیا ہوا تھا قلی اسماعیل. دوستو اب یہ کوئٹہ کا ایک بڑا مشہور قصبہ ہے، تو وہاں سے نادر خان، غلام سرور، خلیفہ غلام سرور، ان لوگوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو شک ہے یہ غور طلب بھی ہے، حل طلب بھی ہے، تاکہ کھلاڑیوں کی جو مشکلات ہوں آسان ہوں. تو دوستو بابی بھائی، اس سے پہلے کوئی بات ہو رہی تھی رجسٹریشن کے حوالے سے، یہ دونوں بزرگ شخصیات میرے خیال میں پرانے لوگوں میں سے ہیں کوئٹہ کا شوق کرنے والے. تو بابی بھائی کیا بنا پھر وہ جو آپ رجسٹریشن کا کوئی حوالہ دے رہے؟ میں نے اپروچ کیا تھا، میرے کلیگ تھے سیکٹری اس وقت محبوب شامانی تھا اور منظور زہری یہاں رہتے ہیں یہی، تو میں نے ان کو اپروچ کیا تھا، اپلیکیشن بھی میں نے ان کو دی، پھر انہوں نے اپنے ڈی جی کو بھجوا دیا تھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اپنا ایک ایسوسیشن بنا لیں، اس میں چیئرمین کون ہے، سرپرست اعلیٰ کون ہے، آپ کا صدر کون ہے، نائب صدر کون ہے، آپ ایک بنا دیں. میرا ابھی بھی کلیگ ہے عمران گچکی صاحب، سپورٹس کے سیکرٹری ہیں، میں نے ابھی بھی ان سے کہا کہ بھائی آپ اپنا بنا دو، رجسٹریشن کرانا میرا کام ہے. اور ان میں 2 کیٹیگریز ہے، اے ہے یا بی ہے، میں اس میں کرا دوں گا. جیسے زمین شاہ نے اپنا کرایا ہوا ہے، ان کا سارا رجسٹر ہے. میں نے ان سے اپروچ کیا، تو یہاں بات یہ ہے کہ کوئی تعاون کرتا ہی نہیں. مطلب وہ سب یہ کہتے ہیں کہ گھنٹی کون باندھے؟ گھنٹی تو میں نے باندھ دی. میں نے اپروچ بھی کیا، سیکرٹری کے پاس بھی کیا، اور اب یہ اپنا ایسوسیشن نہیں بنا سکتے ہیں. اس میں بھائی سرپرست اعلیٰ کون ہے، حاجی صاحب سینئر لوگ ہیں، اس کو سرپرست اعلیٰ بنا دو. آپ کا جو چیئرمین ہے ایک کو چیئرمین بنا دو، کوئی صدر ہے اس کو صدر بنا دو، کوئی نائب صدر ہے اس کو بنا دو، جنرل سیکرٹری بنا دو، فائننس سیکرٹری بنا دو، سیکرٹری انفارمیشن بنا دو. جتنے بھی آپ کے عہدے ان کو تقسیم کرو، ان کو جو چیز چاہیے فارمیلٹیز وہ کمپلیٹ کر کے دیں گے. ابھی بھی میرا کلیگ ہے، دوست ہے، میرا جونیئر ہے عمران گچکی صاحب، سیکرٹری سپورٹس، آج مجھے دے دیں، میں آج ان سے رجسٹر کراتا ہوں. اور وہ فنڈ بھی دیتے ہیں وہاں سے، سالانہ یہ زمین شاہ وغیرہ کو وہاں سے پیسے بھی مل رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں میں ایک نہ کہتے ہیں نہ ہم خود کام کریں گے نہ دوسروں کو کام کرنے دیں گے. بات یہ ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب کی دعا. تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پجن سپورٹس میگزین کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس وقت پاکستان کی کبوتر پروی کی سینئر ترین شخصیت استاد صدیق ڈار صاحب، جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، میں ان کے ساتھ میں 2018 میں بھی آیا، تو اس وقت صدیق ڈار صاحب حج پر تھے تو ملاقات نہ ہو سکی. ویسے ان سے ایک رابطہ جب میں آپ کے شعبے میں آیا، یہ تحریریں بھی بھیجتے رہے، ہمارے میگزینوں میں بھی آتی رہیں. تو ڈار صاحب اس کے علاوہ یہ تو چلو ایک ٹائمنگ کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے، آج کل کی آپ کبوتر پروی کو کس طرح دیکھنے ہیں؟ ایک مثبت میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک گفتگو ہو اس پہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بابی بھائی نے بات کی کہ ایڈورٹ رام والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ادھر ہی سٹیج پہ شاگرد کیا جاتا ہے، ادھر ہی استاد بنا دیا جاتا ہے. آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے، کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں مختصراً اس میں بتلاؤں گا، آپ کو بات کروں گا. یہ جو آج کل ہے نا، اس میں بڑا فقدان ہے، بہت فقدان ہو گیا ہے، ادب کا فقدان ہو گیا ہے. جب تک کوئی شاگرد مؤدب نہیں ہوگا وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا، نہ وہ سیکھ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے ان کو شاگردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے استادوں کا ادب کرے، اپنے استادوں کی بات کو اہمیت دیں، اور جہاں کبھی ایسی کوئی میٹنگ ہو سکے سوائے استاد و خلیفہ کے بات کرنے کے کسی کو بات کرنے کا اختیار نہ ہو. البتہ اگر استاد کسی کی طرف اشارہ کرے تو بے شک اسے. اب ہر آدمی اپنی بھی وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز بن جاتی ہے، استاد بیٹھا ہوا ہے، شاگرد اپنی مجلسیں کرتے پھرتے. ہوتا کیوں ہے یہ سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیسے نے آج کل بڑا کوہرام مچایا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں، میگزینوں میں بھی دیکھا ہے، ویسے بھی اس پر میڈیا پر بھی آتا ہے، اور یہ آپ کے موبائل پر بھی آتے رہتے ہیں پروگرام، کہ یہاں اس نے شاگرد کیا اور ساتھ ہی سنہری پگ اس کے سر پر باندھے کہ یہ استاد. وہ بھائی اس نے 1 منٹ میں آپ سے کیا سیکھا کہ آپ استاد بنے؟ میں نے 35 سال اپنے استاد سے سیکھنے کے باوجود انکار کیا، میں استاد نہیں بنتا. میں نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو میں اس قابل ہوں کہ میں استادی پگ باندھوں. مجھے مجبور کیا گیا. آج لوگ پگڑی کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں استاد بنا، ہمیں استاد بنا. پتہ نہیں کیا رکھا ہے اس کے اندر.
ایک تو بات یہ ہوتی ہے، یہ غلط ہے طریقہ کار، اس کو نہیں کرنا چاہیے. چاہے وہ کوئی لاکھوں روپیہ دے کے کہے میں مجھے پگ دے دے، مت دے استاد کوئی پگ اس کو، اگر تو اس نے استادی شاگردی کرنی ہے، اور اگر اس نے اپنے شاگرد کو مؤدب دیکھنا ہے اور اپنا آداب کرانا ہے. اگر آپ پیسہ دے دو گے تو شاگرد کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، کبھی بھی آپ کا ادب نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے، کوئی شاگرد بلا وجہ اپنے استاد کو چھوڑتا ہے، اپنی پارٹی کو چھوڑتا ہے، اس کو مت شاگرد کرے دوسرا بندہ. اس کو عادت پڑ گئی ہے، کبھی اس کا شاگرد ہے، کبھی اس کی منہ بھرائی، کبھی اس سے منہ بھرائی، کبھی اس استاد سے منہ بھرائی. یہ بات غلط ہو جاتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ قانون بنتا ہے. میں آپ کو فائل بتا دوں گا، سارے استادوں کے دستخط ہیں. اگر کوئی استاد شاگرد بلا وجہ اپنے استاد کو چھوڑتا ہے، کسی اور پارٹی میں جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی مفاد ہے جس میں وہ کرتا ہے، استاد کی بے عزتی ہے. لہذا وہ کوئی استاد بھی اس کو 5 سال تک شاگرد نہ کرے اور اس کے ساتھ کوئی کھیل نہ کرے. لیکن ہوتا کیا ہے، میرے سے ایک شاگرد بھاگا، دوسرے کے پاس فٹافٹ قابو کرنے کی، یار میرے پاس آ گیا شاگرد، فٹافٹ شاگرد کرتا ہے. وہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سال اس کے بعد آتا ہے، پھر بھاگتا ہے دوسرے کے پاس، پھر وہ اس کو شاگرد کراتا ہے. یہ جب آپ خود ہی اپنی باتوں پر قائم نہیں ہوگے تو وہ آپ کی عزت کیسے کرے گا؟ عزت کرانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود مضبوط ہو جائیں، استاد خود مضبوط ہو جائیں اور بولیں بھائی جاؤ میں تم کو نہیں شاگرد کرتا، کیوں چھوڑا پہلے استاد کو. یہ ایک فقدان ہے. اس کو اس طرح بھی دھیان دینا چاہیے، اور 2-1.5 گھنٹے والی کھیل کی طرح بھی دھیان دینا چاہیے. تو انشاءاللہ کھیل جو ہے وہ پروان چڑھے گا، زیادہ بہتری آئے گی اس میں، زیادہ اچھا ہوگا. یہ تو استاد مذاق بن گئے ہیں. جب دل کیا استاد کو چھوڑ دیا، جب دل کیا پارٹی میں آ گئے. میرے سے لوگ بولتے ہیں جی ہم آپ سے اقرار کرتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، پھر ذرا اور بات بن جاتی ہے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں آپ کو استاد بنائیں گے، پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد بلا وجہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ بھائی آپ نے میرے ساتھ وچن کیا، آپ نے مجھے کال دیا، میں نے آپ کو شاگرد نہیں کرنا تھا، آپ نے شرط باندھی کہ بھائی آپ مجھے چھوڑو گے تو نہیں، میں شاگرد تب کرتا ہوں، ورنہ مت ہو جاؤ میرے شاگرد، واپس جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم آپ کے شاگرد نہیں چھوڑیں گے. 15 شاگردوں نے ایک ہی میٹنگ میں مجھے استعفیٰ دے دیا. کیا ہے یہ؟ کیا استادی شاگردی ہے؟ کیا کسی کی عزت رہ جاتی ہے؟ تو میں نے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کنارہ کشی کر لی تھی کہ بھائی میرا دف کا استاد ہے، ابھی جانے اس کا کام جانے، جوان آدمی کرتا رہے گا، ہم لوگ بوڑھے ہو گیا، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. اب ہم کس کو سنائیں؟ تو مجبور ہو گئے ہم لوگ، کنارہ کشی کر لی. کیا کہتا ہے وہ کیا نشین ہو جاتے ہیں، کیا نشین ہو جاتے ہیں، وہ گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئے اپنی جگہ. اپنے کبوتروں کو دیکھا، دانا دیا، بیٹھ گئے، نہ کسی کی جک جک نے کی بک بک، نہ 2 گھنٹے کی کھیل میں، نہ 1 گھنٹے کی کھیل میں، نہ شاگردی کر، نہ استادی کر، جان چھڑا لیا، ہم سکی ہو گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں، یہ تو بہت ساری ماشاءاللہ بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی. آپ نے سیالکوٹ سے شاگردی اختیار کی، آپ کا زمانہ 1952 کا زمانہ، اور آج کے دور کا جو خصوصی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزلٹ جو ہے 87 گھنٹے 7 کبوتروں کے ساتھ 90 گھنٹے نہ بنائیں تو رزلٹ ہی نہیں آتا. تو کیا یہ جتنے بھی آپ نام لیے آپ نے، خلیفہ خلیل بیگ، خلیفہ حاجی میر عالم، اور آپ کے استاد محترم استاد سید انور علی شاہ صاحب آپ سیالکوٹ، کیا ان کا ان کبوتروں کی صحت کے حوالے سے، اڑانے کے حوالے سے ان کے کیا طریقہ کار تھے؟ دیکھیں وہ اس زمانے میں جو کھیل ہوتی تھی وہ ایک لقمہ ہوتا تھا، بنائے دے طاقت کے لیے ہوتا تھا. کچھ کھیل ہوتی تھی وہ اڑانے کے لیے ہوتی تھی، وہ دیسی نسخے ہوتے تھے. آج کل گیم ہوگی بڑی فاسٹ. وہ فاسٹ کیسے کر دی گئی ہے؟ میڈیسن نے فاسٹ کی ہے، میڈیسن نے فاسٹ کی ہوئی ہے گیم. اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک بھی کہتا ہے میں کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ اس کی طاقت سے زائد ہو. ہم انسان ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے اللہ کے اوپر اور اس احکامات کی تعمیل کے لیے وعدہ کرتے ہوئے بھی ہم کبوتر پر زیادتی کرتے ہیں. اب ایک کبوتر کی قدرتی نیچرل فلائٹ اس کی 8 گھنٹے ہے، ہم کہتے ہیں 12 گھنٹے کر کے بتاؤ. ہم اس کو، مجھے دوائیوں کا نام یاد ہے، میں بتاتا نہیں ہوں، کھل جائے گی بات. وہ دیتے ہیں، رات کو پلاتے ہیں، وہ 1-2 اڑانے دیتا ہے. وہ ایک استاد کہتا ہے اپنے کبوتراں چنگی طرح ویکھ لو، آج پتہ نہیں تینوں کل ویکھنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے. تو یہ کون سی گیم ہے؟ یہ کون سی کھیل ہے؟ میں کہتا ہوں میرے استاد نے جو لقمہ دیا ہوا ہے، خدا پاک کی قسم اگر وہ لقمہ ہی دیا جائے کبوتر اڑتے ہیں. میں نے اڑا کے دکھایا کبوتر کو اڑتے ہیں. رقمے کو ڈیفائن کیجئے گا تاکہ یہ کچھ باتیں یہ خوراک ہے، خوراک. اب اس کے میں اجزاء بتاؤں گا تو پھر میرے پلے کیا رہ جائے گا، میں یہ بتاتا ہوں. وہ طرح اپنی اپنی کھیل ایک خفیہ ہوتی ہے، خاص لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور خاص اپنے شاگردوں کو دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے جو اعتماد والے ہوں. میں نے کئیوں کو کتاب لکھ کے دے دی، وہ مجھ سے بھاگ گئے. میں نے سب حقیقت میں لکھ کے دے دیا، سارا کچھ بھاگ گئے. اب میں اس کا نام لوں؟
نہیں تو اس کی بےعزتی ہوئے گی، شرم آئے کوئی گی. ایشو نہیں ہے. میں نے تو کبھی پردہ نہیں کیا، میرا کوئی شاگرد ہے میں نے اس پر اعتبار کیا کہ یار یہ میرا شاگرد ہے، اس کو بتا دو. ابھی وہ لقمہ جو ہے اس وقت پاکستان میں کوئی تھا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو میرے استاد نے بتایا، اور مکمل ہے وہ. آج ایک ویڈیو پر مجھے بتا رہا تھا کہ جی وہ ہم جو ہے میڈیکل کا مقابلہ کرتے ہیں، میڈیکل سے زیادہ اڑیں گے کبوتر، اور صحیح عقل میں آئیں گے، اور صحیح گھر میں بیٹھ کر آئیں گے اور ٹائم کر کے. اور وہ صحیح بتا رہا تھا. وہی آپ کو میں نے بتایا چھوارے والا نسخہ تھا. چھوارے میں جو آپ بنا کے خوراک بنا کے دیتے ہیں پوتھیوں میں، جو آپ کی یہ کیا بولتے ہیں، چھوارے میں رکھتے کیا ہیں جی؟ صرف یہ بھی تو کو چھوارے میں سے نکال لیتے ہیں گٹک، اس کی نکل گئی، اس کے اندر آپ بھر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں زعفران بار، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر گگل تازہ سڑی ہوئی نہیں، وہ آپ ملا کے ہم مطلب اس کی لکڑی کے جو اس کے اندر سے گٹک نکلتی ہے اس کو بند کر دیں، اس کے اوپر آٹا لپیٹ کے اوپلے جو ہوتے ہیں گوئے کے اس کو آدھا جلا لیں، جب وہ لال سرخ ہو جائیں ان کے بیچ میں رکھ دو، جب وہ پک جائیں گے نکال لو، نکال کے ان کو صاف کر کے کٹ کے بنا کے گولی بنا لو، مثل کیا کہتے ہیں چھوٹا چنا، ٹھیک ہے. رات کو آپ کبوتر جس کو زور لگانا ہے اس کو دے دو، اس کے بعد نہ پانی دو، نہ دانہ دو، نہ پانی دو، نہ دودھ دو، نہ لسی دو، کچھ بھی نہ دو. صبح کبوتر صبح بھی اس کو پوٹا نہ الٹاؤ، کچھ بھی نہ دو، صرف رات کو کھوڈے کو بند رکھو. میں کہتا ہوں کیسے نہیں اڑیں گے کبوتر. آپ مجھے یہ 50 سال پہلے کا نسخہ مجھے پتا ہے، میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ ابھی ٹیلی ویژن میں بتا رہا، کہتا ہے بیوقوف وہ ہے نا لوکی، لاؤ میں شرط لا کے دینا کہ کبوتر پھر بھی اڑن دے، وہ دیوے میڈیسن میں آئے دینا کبوتر اڑ کے آئے گا. یہ کیا بات کر دی ہوئی؟ میڈیسن میں کیا ہوتا ہے؟ مثال گیس کی بیماری ہے، تھوم سے دور ہوتی ہے، وہ تھوم کر یہ کہ ارکیات نکال کے اس کو پتہ نہیں کوئی سالٹ بنا لیتے ہیں، اس کی گولیاں بنا کے بتائیں یہ ایلوپیتھی ہے، یہ ہومیوپیتھی ہے. ہم دیسی نسخے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے دیتے ہیں. اور جو اصل چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، جو متفرق ہے ہر ایک چیز کے اندر، وہ ہے خراسانی اجوین. خراسانی اجوین وہ جو ہے وہ ایک مشترکہ ہے ایک چیز بنانے کے لیے، پانی بنانے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کون کون سی چیزیں ملاتے ہیں بیچ میں. اور مشترکہ چیز جو ہے وہ ایک ہے خوراک کے لیے، وہ بادام ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر 10-12 چیزیں اور آ جاتی ہیں. میں تو میٹھی مٹی بھی ملاتا ہوں، شیر خست بھی ملاتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں شیر خست کیا ہوتی ہے، میں تو وہ ملا کے بھی دیتا ہوں اس کو. یہ سب کچھ یہ جتنا بھی علم ہوا آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک میڈیا کا دور ہے، لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں استاد جی کیا کرنا ہے، آپ بیٹھ گئے ہیں پانی دینا ہے. آپ نے کوئی پریکٹیکلی بھی اپنے استاد محترم سے کچھ چیزیں سیکھی ان کے ساتھ؟ میں بتاؤں، میں اپنے استاد سے تو ہمارے کل بہت کم وہ رہے وقت ملا ہے، بیچارہ فوت ہو گیا تھا. پھر خلیفہ تھا ہمارا حاجی صاحب، وہ اتنا دھیان نہیں دیتا. حاجی صاحب نے ٹھیک کہا، کاروباری بندہ تھا، حج کیا، پھر وہ جماعت میں چلا گیا، تبلیغی بن گیا، تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہ زیادہ تر مجھے جو تھا پھر خلیل استاد نے بتایا تھا. جب میں سیالکوٹ گیا رات کو 12-1 بجے کے قریب، اس نے مجھے اٹھایا. میں نے کہا کیا ہو گیا یار؟ تو مجھے کہنے لگا یار تو میرا نمائندہ ہے نا اس ویلے کوٹے تے تینوں کچھ پتا ہونا چاہیے کھیڑتا. میں کہا یار مجھے کافی آدھی ہیں. نہیں تین نہیں پتا، میں تو نویاں چیزاں دسنا. اس نے مجھے کچھ بتایا تھا. لیکن یہ خوراک مجھے چاچا سلطان نے بتائی تھی، جو ہماری کھیل کا سینئر طریق وہ کھلاڑی تھا، وہ کوڈی کھلاڑی، اس کو بولتے تھے کوڈی کھلاڑی. چاچا سلطان کشمیری محلے میں رہنے والا تھا، آج کل فوت ہو گیا، اللہ بخشے اس کو. تو یہ اس نے مجھے خوراک بنانی بتائی تھی کہ بیٹا میں تیرے کو تینوں دسنا کس طرح خوراک بنتی ہے. تو وہ اس نے مجھے خوراک بنانی بتائی تھی کہ یہ اجزاء اس میں یہ چار اتنی مقدار میں ملاؤ گے تو یہ ایک نوالا 2 پوروں کے برابر ایک نوالا بنایا کرو. تو جس کو زیادہ زور کر کے اس کو 2 دے دو، اس کو یہ عرق دینا ہے آتے وقت، پلانا نہیں، چونچ لگانی ہے. پھر اس کو فلانے عرق میں یہ خوراک ڈبو کے دو، پھر پانی نہیں دینا ہے. اتنے منٹ کے بعد آپ نے پانی دینا ہے تاکہ اس کا سانس برابر ہو جائے، تھکاوٹ دور ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں پلٹیاں مارنا شروع کر دے، خراب ہو جائے کبوتر، گیچ ہو جائے. ہم اس کو گیچ بولتے ہیں جو پلٹیاں مارتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو وہ سارا طریقہ ہم کو سمجھایا اور وہ ہم نے استعمال کر کے بتایا. میرے کو یہ کہتا ہے بیٹا یہ اصل میں شوقین ہو گیا تھا موٹی وال دینے کا. کسی نے کہا یہ موٹی وال دے دے، لایا ڈبہ پار کے موٹی وال دے. کبوتر اڑتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. 2 بجے بھی 3 بجے بھی اڑے. ایک دن میں اس کو کہا، میں نے کہا یار کل سنو پھر اڑتے نے انہوں نے کی ہو گیا، ٹھلے انہوں نے گھٹ اڑتے نے، کھوکھلے ہو گئے، خالی ہو گئے بچوں. وہ خوراک دو. میں کہا دیکھ لے خوراک بھی دو کبوتر. میں کہا اچھا. میں پھر ایک دن کیا، میں کہہ لیا پتر ہے باجرہ بنا ذرا تھوڑا جنا گرم باجرہ بنا.
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਘਿਓ ਹੋਏਗੀ। ਬਣਾ ਕੇ ਮੈंने इसको दे दिया। मैं क्या ਇੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਇਹ 10-12 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਡਾਇਆ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫون ਆ ਗਿਆ, ਨਾ नहीं ਦੱਸਦਾ। कहना यार मेरे कबूतर 6 बजे उड़ते थे, अब उड़ नहीं रहे, 10-11 बजे तक उड़ते हैं, क्या इन्होंने क्या आप ये इस्तेमाल करें। कहना वो कैसे बनता है, इन्हें क्या ऐसे बनता है, इन्हें दसता। कहना यार 70-80 रुपये नुस्खा है, तो इसमें हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, ये तो मेरे कबूतर 5 बजे तक आना शुरू हो गए। मैं वो वीडियो भी आपको पढ़ा दूंगा, सुना दूंगा जो इसने इसके पास है। तो डॉक्टर साहब ये इल्म मैं समझता हूँ इल्म जो है वो फैलाने से बढ़ता है, ना फैलाने से घटता है। एक मिनट, एक टोटका अपना मैं समझता हूँ ये एक सदका जारिया समझ के इसको शौकीन हजरात के लिए। आज आप देख रहे हैं कि बड़ी एक लूट मार है, हम भी मेरा एक मुशाहिदा भी है कि लोग लाखों रुपए जो है वो इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। सुच्चे मोती ते फलाना कुछ थे और वो सारी गलत बातें, पुरानी हो गई बातें, ऐसे खाम खा लोग लूटते हैं। ये 100 काल जो उस्ताद बने हुए हैं ना, वो अपने शागिर्दों को लूटने के लिए बने हुए हैं। वो हम रोटी भी खाते हैं, रात रहते भी उधर ही हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं और साथ में बड़े बड़े पैसे इनके खर्च करा के उनको हरा भी देते हैं, वो हार भी जाते हैं। कोई जीतता होगा। अब जो मैंने बाजरे की बात किया, आपने कहा जी इल्म बढ़ता है, इल्म से बाजरा हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं, चलो लोग भी सुन रहे हैं, उनका भी फायदा होगा। 1 किलो बाजरा 7 पानी साफ करके पानी से निकाल के खुश्क जगह पर, ठंडी जगह पर उसको खुश्क कर लो। ठीक है, ठीक हो गया। जब वो खुश्क हो जाए फिर आपने क्या करना है, 1 जायफल हम वजन 5 जड़, जायफल के वजन के बराबर हो। वो पान की जड़ भी हल्की पुक्की होती है, वो जायफल भी फोका जैसा होता है। जायफल को अंदर बाहर से कूटना है, ये नहीं कि अंदर वाली गिटी कर दें, अंदर बाहर से कूटना है, मुकम्मल कूटना है। दोनों को कूट के दादड़ कर ले अच्छी तरह, बहुत मैदा भी नहीं बने और बहुत दादड़ ज्यादा भी ना रह जाए। 1 छटांग असली घी में भून लो, जले नहीं, रंग उसका लाल से कुछ ज्यादा हो जाए, लाल से बरियान होने से कुछ ज्यादा हो जाए, काला ना होने पाए, उसको उतार लो। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसे 1 किलो में डाल दो, उसको लाठी के साथ मिला लो अच्छी तरीके से। जितना पुराना होता जाएगा जहर बनता चला जाएगा। ये तो बाजरे का बाजरे की बात, बाजरे के अंदर डाल दो। अच्छा, बाजरे वो जो 1 किलो बाजरा आपने किया हुआ है तैयार, उसके अंदर डाल दो। बहुत गर्म ना हो तो बाजरा जल जाएगा, कोसा हो जाए डाल दो और डंडे से लाठी से उसको हिला के मिला लो अच्छी तरीके, रहने दो। 2-3 दिन पड़ा रहेगा, वो बाकी भी बाजरा जो है सारा कुछ अपना अखज़ कर लेगा उसमें से, घी में से। अब वो जितना पुराना होगा उतना ज़बरदस्त होता चला जाएगा। बस आपने पहले गर्मियों के लिए है या गर्मी सर्दी आपने क्या, हाँ क्या करना है, वो आपने चुटकी भर पहले देना कि फी कबूतर 5-5, 10-10 दाने से ऊपर ना चुने। मिसाल है आपने 7 कबूतर होने तो इतनी सी चुटकी सी डाल दो, लकीर डाल के, मतलब 5-5, 6 दाने उनके। हाँ लकीर डाल के डालना ना, वो 5-5, 6 दाने। फिर अगले दिन उड़कर आएंगे, रेस्ट किया, उससे अगले दिन आपने उड़ाना है तो जरा उससे डबल कर दो, हत्ता कि आपने उसको हिला देना है आधे पेट पर। जो रात का ना उड़कर है मैं उस्तादी छोड़ दूंगा, मैं दाढ़ी पर हाथ मार के बालता हूँ। ये कोई बात है करने वाली कि मोटी वाल खिला दो तो रात उड़ता है, तो इससे कबूतर नहीं उड़ता, रात को आएगा कबूतर वापस। ये डॉक्टर साहब खैर आपका बड़ा तजर्बा है, आप क्या नुकसानात देखते हैं मोटी बाल? हालांकि वो एक इंसान के लिए, इंसानों के लिए बनाई गई है, उसका फंक्शन जो है इंसानी हवाले से कोई और है, हम कबूतरों को उड़ाने के लिए देते हैं, क्या इसके नुकसानात आपने? मैं आपको बताऊँ, मोटी बाल बेसिकली जो है ना मसल रिलैक्स करता है, मसल रिलैक्स होने से ब्रेन जो है ना उसको सुकून मिलता है। और जब ब्रेन को सुकून मिलता है तो समझे को आपको आपने नशा किया हुआ है, समझे कि नशे की हालत उसकी हो जाती है। हालांकि जो है मोटी वाल एक नशा नहीं है, नींद के लिए नहीं होती है, मसल को रिलीज करती है। जब मसल रिलीज होंगे तो डिप्रेशन, ज्यादातर डिप्रेशन वाले को दिया जाता है, जो जिसको बेचैनी हो, डिप्रेशन हो या वो एंग्जाइटी में चला गया है उसको दिया जाता है। उसके साथ मॉडर्न जो है वो नशे की, नींद की गोली है। मॉडर्न जो है वो एक नींद की गोली है, वो भी देते हैं। इसके साथ बैतनी साल देते हैं,
اس کے ساتھ ایک اور گولی ہے تھیاگرام بھی دیتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں, مجھے تو شرم آتی ہے ان بات گولیوں کا نام لیتے ہوئے, بتاتے لوگ دیتے ہیں. آج آپ کبوتر اڑ گیا, وہ اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ کام کر لیا, اس کے مسل بھی کھنچ جائیں گے, جسم بھی کم ہو جائے گا, اس کی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, وہ اگلی اڑان نہیں دے گا آپ کو. اگر اگلی اڑان دیتا ہے اسے اگلی اڑان نہیں دے گا. آپ دیکھ لو لوگوں کبوتر ضائع ہوتے ہیں, کتنے ضائع ہوتے ہیں کبوتر, لیکن ہم جو شرف حاصل ہے دیسی کھیل کے اوپر کبوتر کم ضائع ہوتے ہیں. یہاں بیری کھا جائے گی اس کو, کھیل کی وجہ سے کبوتر نہیں گرے گا, کبھی بھی نہیں گرے گا. اور جو خوراک ہم دیتے ہیں وہ سونا وہ کچھتا کنداری نہ غم نہ بیماری, وہ حساب ہے اس کا. تو دوستو اب آپ نے باتیں سنی صدیق ڈار صاحب کی, بس ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. کل آپ نے ایک تذکرہ سنا کوئٹہ سے استاد شریف, اس میں کوئی تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہوئی کیونکہ میں نے منظور سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے. تو میں مختصراً استاد شریف صاحب کی کل سے دوستو 2-3 دن سے میں ان کے متعلق سن رہا ہوں کہ ایک ایسی گمنام شخصیت کہ انہوں نے اپنی گمنامی میں بھی ایک ایسا فن وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کی یاد آپ نے کل تازہ بھی کی اور مجھے بھی پہلی دفعہ انہیں دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ استاد شریف صاحب کے بارے میں استاد جی کوئی تھوڑا سا بریف کر دیں ہمیں ذرا. استاد شریف جو ہے وہ اصل میں رہنے گجرا والے میرے شیخ تھے. وہ کبوتر تو اس نے کوئٹہ میں رکھے ساری زندگی. تو یہ انڈیا مائگریٹ کر کے گجرا والا نہیں گجرا والے کا ہی رہنے والا تھا. اور یہ خیاط تھے, درزی تھے اصل میں بھی. تو ان کے والد کا بہت بڑا جو ہے وہ تھا, کیا ہوتا ہے, کلات مارکیٹ وہاں بغداد میں بہت عرصہ رہا ہے وہاں پر. اور شریف تو بیسیکلی یہاں پر جو تھا ایک اسٹوڈیو تھا اس کا, فوٹوگرافری کرتا تھا. وہ میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں, وہ ایک جنونی شوقین تھا. اور اس کو شرف حاصل تھا, اس کو دسترس حاصل تھی کہ وہ بہتر سے بہتر بنا لیتا تھا. ایک وہاں سے پکڑا, ایک وہاں سے پکڑا, ایک وہاں سے پکڑا, ملایا, ایک نئی نسل بنا دی. اس کی ہابی یہی تھی, نئی سے نئی نسل. وہ تشنے کی رہتی تھی اس کو, میں اور بناؤں. اور لیکن جتنے بھی بناتا تھا وہ سارے کاریگر ہوتے تھے. فیلئر کوئی اس میں نہیں ہوتا تھا کہ یہ ناکام ہے یا یہ فلانا ہے. تو کوئٹہ میں اس وقت جتنے بھی کبوتر پھیلے ہوئے ہیں شریعت شریف کے کبوتروں کی ہے. کراچی میں بھی اس کے کبوتر ہیں, ایسی بات نہیں. جکاباد میں اس کے کبوتر ہیں, وہ ایسی بات نہیں. سی بی میں بھی اس کے کبوتر ہیں اس وقت. اور کوئٹہ میں تو ہیں ہی ہیں, ہر کسی کے پاس کسی نہ کسی شکل میں اس کے شریف کے کبوتر بنائے ہوئے موجود ہوتے ہیں. جنونی تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے ایک دفعہ میرے سے اعتراف کیا کہ صدیق میں 60-65 سال کبوتر پروری کی تھی ہے, میں کبوتر بازی 12 آنے کبوتر نہیں بنا سکیا. 4 آنے دی من توقع نہیں ہے کہ میں بیمار رہنا تو شاید مر جاؤں. 4 آنے میں پورے نہیں کر سکیا تو میں اپنے آپ میں کھلاڑی نہیں سمجھتا, میں ایسے بھی فنکار نہیں ہاں. کتنا عاجز بندہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی قداور شخصیت میری نگاہ میں تو کبوتر پروری میں نے نہیں دیکھی. گمنام بندہ تھا. ایک دن خبریں اخبار میں کسی نے کہا وہ بیچارہ صحافی فوت ہو گیا, کیا نام تھا اس کا, وہ خبریں اخبار میں کبوتروں کے بارے میں سلسلہ شروع ہوا تھا خبریں اخبار محترم سہیل ظفر صاحب نے نا, انہوں نے شروع کیا جی. تو اس میں اس کو مجبور کیا گیا تھا کہ آپ بھی کچھ تحریر کر کے لکھے. تو اس نے مجبوراً پھر لکھا تھا ایک گمنام کے قلم سے, ایک اپنا نام بھی نہیں لکھا تھا, ایک گمنام کے نام سے, پر وہ پڑھنے والی تھی اخبار میں, خبریں اخبار میں آیا تھا ایک گمنام کے نام سے قلم سے. اس میں سے کبوتر پروری کے بعد میں لکھا تھا کہ میں نے ایک کہ گھر میں کبوتر دیکھے, ان کے استاد کے گھر میں کبوتر دیکھے, میں نے جب ان کو پکڑا ایک دفعہ مجھے بہت پسند ہے. دوسری مرتبہ میں نے کہا مجھے دکھاؤ, جب میں نے پکڑا تو کبوتر ایسے لگتے تھے بیمار ہو گئے ہیں, اتنے سینسیٹیو کبوتر تھے. اور وہ کبوتر رامپوری تھے. وہ اس کے اس طرح کی تحریریں بہت سارے کبوتروں کے اپنے کبوتروں کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ میں بنا لے میں کبھی نہیں ذکر کرتا تھا. ان کا بڑے بڑے اساتذہ میں نے کل دیکھا, انس راج, ماسٹر عبداللہ, استاد شیخ افضل, اسی طرح سید یونس شاہ صاحب 35 والے, ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے. تو کیا مطلب ہے کبوتر سازی میں انہیں کوئی پوری دسترس تھی انہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بابو یونس مرحوم اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو گیا ابھی. جب اس کو یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ شریف صاحب گجرا والے آئے ہوئے ہیں تو سیالکوٹ سے بائی روڈ اپنی گاڑی میں آتا تھا, رات اس کو گجرا والے میں نہیں رہنے دیتا تھا اپنے گھر میں,
اور گاڑی میں بٹھا کے اپنے گھر لے آتا تھا بقول شریف صاحب کے. پھر ساری رات ایک کمرے میں اس کو جگہ دی ہوئی تھی, ساتھ میں ہی باتھ روم تھا, بیچ میں ایک کھڑکی تھی جس کو کھانا ملتا تھا, جیسے سمجھے جنگی قیدی کو قابو نہیں کر لیتے. تو پھر ان کی مجلس ہوتی تھی, پھر وہ کہتا تھا بابو یونس شریف منداسن کیڑا لائیے کدھر نہ لائیے, کیڑا نہ لائیے, ادھر نہ لائیے ادھر نہ لائیے. تو ساری رات یہ جوڑے بناتے رہتے تھے. وہ اس سے گائیڈنس لیتا تھا, شریف سے گائیڈنس لیتا تھا. بابو یونس کتنا بڑا نام ہے, اس سے گائیڈنس لیتا تھا. ذات خود ویسے میں نے کل دیکھا ان کا اثاثہ پڑا ہوا, زیادہ تر سیالکوٹی کن کبوتروں کو سیالکوٹی کبوتروں نے زیادہ پریفر کیا ہے؟ وہ زیادہ جو پریفر کرتا تھا وہ شیخوں کے کبوتروں کرتا تھا. شیخوں کے ساتھ ان کی بڑی یاری تھی. شیخ رزاق, اور شیخ رزاق تھا دوسرا, اس کا ایک بھائی تھا, اس کا میں نام بھول گیا ہوں ابھی, یہ نہیں یہ اور نام تھا. وہ سیالکوٹ میں مجھے بھی لے گیا تھا ایک دفعہ, 87 کی بات ہے, مجھے لے گیا تھا ان کے ڈیرے پر. وہ فٹ بال کا بہت بڑا کارخانہ نالا ایک کے پاس ہی, وہاں پر لے گیا تھا. وہاں کبوتر مجھے دکھایا, ان کے دڑبے میں گھس گیا کبوتر, یہیں کر کے دیکھے. جب باہر آیا تو منہ سارا کبوتروں کے پروں سے بھرا ہوا تھا. میں کہ یار شریف کی کر رہے ہو یار, تھوڑے واسطے کبوتر کڈے نے نہ دیکھو لو. منہ جھاڑ جوڑ کے مجھے بولتا یار ہے کبوتر تیرا ہے, اے شکیل تیرا ہے, فلانا. کبوتر لے کر آ گیا. ان کے ساتھ بڑی اچھی یار, اس کا ہاتھ کوئی نہیں روکتا تھا. ماسٹر اتا سو مچ تو ماسٹر کے پاس مجھے لے کر گیا, ماسٹر سے میری گفتگو ہوئی. ماسٹر نے ایک دفعہ حلوہ کھلایا, پھر ہم نے ان کو چائے پلائی, پھر پتہ نہیں وہ ڈرائی فروٹ لے کر آ گیا. تو کہتا ماسٹر جی یہ فروٹ کھان نہیں آئے نے, تھوڑے کبوتر بھی کھان آئے نے, کوٹے ہوئے نہیں دوروں آئے نے منڈے, تو تسی اس طرح نہ کرو نا, کیونکہ رشتہ دار بھی تھے یہ. تو ماسٹر کبوتر دکھانے میں ہچکچا رہا تھا. پھر اس نے جب اس کو شرمندہ کیا تو جب ماسٹر عبداللہ ہم لوگوں کو اوپر لے گیا, ورنہ ہمیں کبھی نہ لے جاتا اوپر. پھر اسے جا کے کبوتر دکھایا تو میں نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ ماسٹر جی اے تے من نظر آندے نے پہ ٹنیاں کبوتر تے چوہے کبوتر تواڈے, اے لال پر والے کبوتر لال موتیاں والے ایک ہی چیز نے ایک ہی رکھے جے. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ میں میل کر کے سجنوں کو دیتا ہوں اڑانے کے لیے, یہ میں نے لال موتی والے میل کر کے رکھے ہوئے چوہوں کے لیے. تو اس نے پھر قصہ ہوتا رہا یہ وہ کہ جی ہم وہاں شوق کرتے تھے, اتنا صاحب میں نہیں شوق کرتا ہوں, جاتا ہوں لوگ عزت کرتے ہیں لیکن میں بازیاں نہیں اڑاتا. اس کے پاس میں نے کبوتر دیکھے اصلی حالت میں چوہے, اصلی حالت میں ٹنیاں بڑے کمال کبوتر, اصل کبوتر بھی ٹنیاں اسی کے پاس تھے, ماسٹر عبداللہ کے پاس. دو ہی تو نسلیں تھیں لالا انصرا جو چھوڑ کے گیا تھا, ٹنیاں اور چوہے. تیسری نسل کوئی نہیں تھی. تیسری نسل ماسٹر جی نے خود لال موتی والے لا کے موتیوں والے چوہوں کے ساتھ ملا کے پھر اڑا. آج کل میں دیکھتا ہوں چوہے موتیوں والے بھی آپ کو دکھاؤں گا, موتیاں والے چوہے میں بولتا ہوں نہیں یہ نہیں ہے, یہ جی فلانے چوہے میں نہیں بولتا ہوں یہ نہیں ہے. چوہے جو تھے بہت گاڑے جونسرے, ان پر ادھر کوئی ایک ڈب آ جاتا تھا, آنکھیں ان کی خماری جیسے کالے بادل نہیں آ جاتے ہیں. شروع میں یہ ہوتا تھا جیسے پرانے ہوتے جاتے جالی دار آنکھ, جالی دار سرمئی آنکھ. کیوں یہ میں اکثر یہ میں بھی سوچتا ہوں چوہے سے مشابہت کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی طرح اسی طرح کی حرکتیں ہیں نا. چوہا بھی ابھی دیکھو تو پھر کر کے بھاگتا ہے, شکل بھی اس کی چوہوں کی طرح آگے ہے, مطلب اس کا جو منہ کی بناوٹ, اور دوسری وہ پھرتی بھی ہوتی ہے چوہوں کی طرح ان کی. تو چوہا بول دیا اس کو, حالانکہ کبوتر ہی ہوتا ہے. ابھی ویسے کیوں بولا؟ ماسٹر شفیع جو تھا, استاد شفیع, اس تو عرف ہوا بولتے تھے میرا خیال ہے سیالکوٹ میں, وہ پرانا اس نے انٹروڈیوس کرایا تھا ویشی کبوتر. اس پہ کیا کمال تھا, کبوتر اڑ کر آتا تھا, بیٹھنے لگتا تھا, منصف قلم کا دعات اٹھاتا تھا, لکھنے لگے کہ اینے بجے بیٹھ گیا, وہ کبوتر پھر اوپر چلا جاتا تھا. تو وہ کئی دفعہ سارا دن یہ حرکتیں کرتا, شام کو بیٹھتا تھا منصف. ایک دن منصف نے کہا ہوئے ماں یہ ویسے ویشی ہے, یہ تو اس کا نام ویشی پڑ گیا. تو تا کبوتر جونسرا کلترا, جونسرا کبوتر کل چونچا کبوتر سفید, نیچے والے سفید چونچ, اوپر والی کالی چونچ. کھڑی تختی کے بڑے پنجوں کے کبوتر تھے, ہلکی لال آنکھ تھی, سرخی زیادہ نہیں تھی ان کبوتروں کی. بڑے قد کے کبوتر ہوتے تھے, وہ بڑے پنجوں کے کبوتر ہوتے تھے, بڑی نلی کے کبوتر ہوتے تھے, بڑے کندوں کے کبوتر ہوتے تھے. آج تو جو سفید کبوتر کل چونچا دیکھو جی یہ ویسی ہے, ہر کوئی کہتا ہے ویسی ہے. سفید چونچ والے وہ بھی ویسی نے, یہ تو نہیں ہوتے ویسی. تو اس طریقے سے باؤ شمس کا کیا, ابھی باؤ شمس بڑا ایک نام ہے, لوگ صنعت کے طور پر کبوتر بازی میں پیش کرتے ہیں. باؤ شمس کا لاہور میں شمس باؤ کوئی چھوٹی بوئی ایسے بہت بڑا, وہ اس کی ابھی بات لمبی ہو جائے گی کہ اس کی بازیاں اڑی, اس کے کبوتر کو اڑے 1:30-2 بجے تک. اس زمانے میں جس کے 1:30-2 اڑ جاتا بڑا بہادر ہوتا تھا. آج تو 7 بجے والا بہادر ہے, 4 بجے والا ہار گیا
4 بجے والا ہارا ہوا کہلاتا ہے. جی 8 بجے کے بعد بھی 8 بجے کے بعد جو ہے کئی دفعہ 8 بجے والے ہار گئے ہوتے ہیں, بالکل ایوریج نہیں بنتی ہے. اس کے 2 بجے بیٹھے جیت گیا. تو اس کا شاگرد بھائی تھا, وہ نواب صاحب تھا کسی انڈیا کا, شاگرد بھائی تھا. تو اس نے بولا شمس جیت تو گیا ہے, مزہ نہیں آیا, مجھے مزہ نہیں آیا. اچھا تو ریاست میں آئے گا, میں تجھے کوئی تحفہ دوں گا. اس نے اس کو ایک کبوتر دیا, اس کو بولتا تھا شکرا. بولا تو آپ ہی بنا لے گا, ابھی تو آ گیا آپ ہی بنا لے گا. تو بہت شمس تو کاریگر آدمی تھا, اس نے بنایا تو شکرے میں شروع ہو گئے کبوتر. وہ کبوتر کیا تھا, لال چینا کبوتر تھا, اندر کے پر زردی مائل تھے, لال اور زردی مائل تھے. آنکھ ان کی کشمشی تھی, کشمشی جیسے ہوتی ہے, جھرڑیاں پڑی ہوتی ہیں, اس طرح کی تھی. بڑے کمال, تینوں پر بار کے برفی کاٹ. یہ شکرے کبوتر تھے. آج ہر لال چینا کبوتر شکرہ ہے. حالانکہ بابو مر گیا, کبوتر ختم ہو گئے. کسی ایک شیدہ ہوتا تھا دموریہ پل کے پاس, اس سے ان کا خلیفہ لیا تھا, کیا نام ہے, فقیر حسین. وہ بیمار تھا, ٹی بی کا مریض تھا. اس کی یاری دوستی, جاتا تھا اس کو دیکھتا تھا, بڑا غم ہوتا تھا. یار ایک دن کہنے لگا, یار شیدے میں ایک بات کروں تیرے ساتھ, برا نہ منانا. میں لگ کیا, لیٹا ہوا تھا, بڑا بیمار تھا, کیا کرنا ہے. کہنے لگا, یار گالے ہوئے کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مہلت مل جائے, لیکن مجھے نظر نہیں آتا یہ تیرے کبوتر درپدر ہو جائیں گے. تو کہنا تیرا مطلب کہ یہ, کہنا یار میں انہوں سنبھال سکتا ہوں, میں سنبھال سکتا ہوں اگر تو مجھے دے دے. اس نے کہا میں منہ ادھر کرتا ہوں, لے جاؤ. اس کے بعد سارے خالص شکرے کبوتر تھے. تو کہتا ہے میں نے وہ شکرے اٹھایا اور میری جیب, وہ بڑا سرمایہ دار تھا, کہتا ہے میری جیب میں جتنے پیسے میں نے سرانے کے نیچے رکھ کے آ گیا, کچھ دن کے بعد وہ مر جاتا ہے. تو یہ وہ شکرے کبوتر ہیں. اور شکرا کیوں پڑ گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا. صحیح بتا دیں ذرا, تھوڑا سا بتا بھی دیں. وہ یہ ایسے تھا کہ وہ نواب صاحب نے کبوتر پالے تھے, جس کبوتر پالے تھے وہ درخت کے ارد گرد اس نے وہ بنایا ہوا تھا ڈڑبا. اس کے اوپر آ کے ایک بیری بیٹھ گئی. ملازم نے اس کو ڈنڈا مارا, بگا دیا, پتھر مارا, بگا دیا. وہ جب اڑ کے آئے ادھر ہی بیٹھ جائے, جب اڑ کے آئے ادھر ہی بیٹھ جائے. تو اس نے کہا, نواب صاحب آئے تو اس کو کہا جی ادھر ایک کبوتر آ کے شکرا بیٹھتا ہے اور وہ مارو اس کو, کیوں چھوڑا ہوا تم نے. اس نے کیا کہ چلا گیا. شام کو آیا, کہتا ہے وہ کبوتر, وہ تو کبوتر ہے, شکرا نہیں ہے, مگر آتا یہیں بیٹھتا ہے. کہتا ہے پہلے تو میں نے تجھے نہیں چھوڑنا, کچھ نہیں کہنا تھا, اب تجھے میں ملازمت سے بھی نکال دوں گا اگر تو نے اس کو نہیں پکڑا. وہ پتہ نہیں مرا کھپا کیسے کر کے اس نے پکڑ کے کبوتر لا کے دیا. تو چونکہ اس کی شکل شکروں کی طرح, اس کا بیٹھنا شکروں کی طرح تھا, جیسے سینہ کھڑا کر کے اوپر اٹھا کے سر کو شکرا بیٹھتا ہے کہیں پہاڑ پر, اسی طریقے سے وہ کبوتر, اس کا نام شکرا پڑ گیا, لال چینا. اب وہ جس کا تھا وہ کون تھا کوئی پتہ نہیں, اللہ نے دیا اس کو. اس کا بچہ اس نے لیا, اس نے آ کے بچہ بابو کو دیا, بابو نے اپنے کبوتر میں ڈالا, بنایا, شکرے مشہور ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبوتر کبوتر ہی ہوتا ہے. اب اس کے مختلف نام ہو گئے. کبوتر رنگوں سے پہچانے جاتے ہیں, کلسرا ہے, جونسرا ہے, لاکا ہے, کیا کہتے ہیں سبز رنگ کا ہے, کالا ہے کبوتر ہے, نیلا ہے کبوتر ہے, پھر اس کے بعد جو ختنگ کبوتر ہے. یہ کبوتروں کے نام ہیں سارے. اب ان کے اندر لوگوں نے بنا کے ان کی جو اس کے اندر ایبلٹی آ جاتی ہے, خاصیت آ جاتی ہے, اس کے حساب سے اس کا نام رکھ دیتے ہیں. کہ اب میرے کبوتر میں نیلا کہتا ہوں, حالانکہ وہ نیلے نہیں ہیں. وہ وجہ کیا ہے, ان کا جو بڑا تھا اس کا سینہ سے جب دھوپ میں آتا تھا مور کی طرح نیلا نظر آتا تھا. وہ کلسرا ہے, وہ کلسرے, لیکن اس کی شیپ دھوپ میں پڑتی تھی نیلے رنگ کی. میں کہتا تھا نیلے, لوگ بولتے ہیں نیلے بتاؤ, وہ تو ہی سمجھتے آسمان کا رنگ نیلا ہوگا, تو نیلا نہیں ہے وہ. یہ اس لیے اس کو, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا نام انہوں نے ٹنیا کبوتر, چھوٹے قد کے کبوتر تھے, پرتیلے کبوتر تھے, ٹنیا کا دیا. ٹنیا چھوٹے کو بولتے ہیں, سمجھے کہ نہیں. ویسی کا میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب 35 والا کیوں نہ, وہ 35 روپے میں خریدا تھا بہو نے. ٹوپی والا کبوتر تھا, 35 روپے میں خرید لیا. وہ ٹوپی والے 35 والے ہو گئے. تو یہ کبوتر اصل میں کبوتر ہوتا ہے. اب اس کے نام مختلف رکھ دیتے ہیں لوگ. ان کی اس کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے, جو اس کے اندر یعنی اچھائی ہوتی ہے, یا اس کی شکل شباہت ایسی ہوتی ہے. میں کبوتر احمد شریف نے دیا, میں نے اس کا نام اونٹ رکھ دیا. وہ جب چلتا تھا اونٹ کی طرح سے چلتا تھا. وہ کبوتر کیا تھا, جونسرا کبوتر تھا, ہم نے اس کا نام اونٹ رکھ دیا. تو وہ اونٹ تو نہیں تھا نا. تو اس طرح سے کبوتروں کے نام لوگ رکھ دیتے ہیں اپنی اس پہچان کے لیے. اب ٹیڈی, اب شیدہ تھا اصل میں, اس کو ٹیڈی لوگ بولتے ہیں. اب اس کے کبوتر بھی ٹیڈی ہو گئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا ماشاءاللہ
آپ نے کوئٹہ میں اپنا یہ سفر بڑا عرصہ سے آپ کر رہے ہیں، تو کیا اب کوئی اس موجودہ دور میں آپ کے شاگردوں میں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر پرفارم بھی کر رہے ہوں، کبوتر بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہوں؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. میں نے ابھی جس کو استادی دی ہے گلزار، اس کے پاس بہت بڑا سیٹ اپ ہے کبوتروں کا، بازیاں بھی اڑاتا ہے، ٹورنامنٹ بھی اڑاتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا لڑکا ہے اعجاز ہے، وہ بھی بازیاں اڑاتا ہے، ٹورنامنٹ اڑاتا ہے، بڑے اچھے کبوتر ہے اس کے بعد. ابھی اتفاق ہے اس وقت، تو اگر ہوتا اس سے بھی ملاقات میں آپ کی کرا دیتا. تو چھوٹا گروپ ہو گیا، بہت سارے لوگ چلے گئے، لیکن جو ہیں وہ شوق کرتے ہیں، بتاتے ہیں شوق کرتے ہیں. ایسی بات ہے کہ شوق نہیں کرتے، ایسے نام کے شاگرد نہیں رکھے ہوئے، وہ عملی طور پر شوق کرنے والے شاگرد ہیں میرے پاس، وہ کرتے ہیں شوق. تو دوستو، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا سمندر ہے، اس میں آپ جتنا غوطہ زن ہوتے جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی. دو باتیں کل سے جو میں اسیس کر رہا ہوں ہائی فلائنگ پجن کے حوالے سے، میں بھی بڑے اختصار کے ساتھ، جتنے بھی آپ ہائی فلائنگ پجن کا شوق کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ ایک جگہ پہ مل بیٹھیں. آپ کے پاس ان جیسی بزرگ، دونوں یہ بزرگ شخصیات آپ کے پاس موجود ہیں. ان کے پاس آرگنائزیشن کا تجربہ ہے، ان کے پاس کمانڈنگ کا تجربہ ہے. تو آپ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا باقاعدہ کرائٹیریا طے کریں، اور اس زمین پہ یہ گزشتہ 70-80 سالوں سے یہ شوق چل رہا ہے تاکہ اس میں مزید نکھار آئے. آپ دیکھیں تغیر اور تبدل جو ہے وہ ہر گیم میں ہوا ہے، فٹ بال میں ہوا ہے، کرکٹ میں ہوا ہے، ہاکی میں ہوا ہے، اسکائش میں ہوا ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ دور کا شوق ہے اس میں پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ باقاعدہ طور پر ایک کرائٹیریا طے کیا گیا ہے. تو آپ لوگ مل بیٹھیں، ان بزرگوں کی شفقت حاصل کریں، ان سے رہنمائی لیں، اور تاکہ آپ کا شوق جو ہے، اگر آپ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ آپ کا ٹکڑی والوں کے بعد کوئٹہ میں سب سے زیادہ قدیمی شوق جو ہے، جو میں کل سے سن رہا ہوں، وہ ہائی فلائنگ پجن کا ہے. مگر آپ کی نسبت ریسنگ پجن والے جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. آج وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. اس کی بڑا وجہ نہ اتفاقی، بزرگوں کا ادب نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کا اور خصوصی طور پہ اپنے نمائندہ میرے کمانڈر بشیر احمد بابی اور اسی طرح حاجی جمال ناصر، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. تو دوستو، انشاءاللہ کچھ تھوڑی دیر بعد پھر آپ کو ان پرانے لوگوں کا وہ احساسہ، وہ کبوتر بھی دکھائے جائیں گے کہ جنہیں صدیق ڈار صاحب نے تقریباً 5-6 دہائیوں سے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے. اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی دے. میں تمام اہل شوق کوئٹہ کا شکریہ ادا کروں گا. اور آخر میں ڈار صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں میرے آپ اس وزٹ کو؟ کیا احساس کیا آپ نے؟ یا مجھے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ تقریباً 2006-07 سے میں آپ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوں. کیا دیکھا آپ نے؟ وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں نا، اس میں زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. اس میں زیادہ جو ہے لوگوں کو بہت ساری معلومات نہیں تھی، اس معلومات میں اضافہ ہوا ہے، اور آنے سے لوگوں کو حوصلے مل جاتے ہیں. آپ مثال کے طور پر بھی آئے ہیں کسی اور شوق کے لیے، تو آپ نے سب کو وقت دیا، سب کی حوصلہ افزائی کی، سب کا شوق دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کا جو وزٹ ہے یہ کامیاب ترین وزٹ گزرا ہے، اور لوگوں نے آپ کے وزٹ کو بڑی اہمیت بھی دی ہے اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو بھی مشکور ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو وقت دیا، اور آئے آپ کس کام کے لیے تھے، اور آپ نے ہائی فلائر والوں کو بھی ٹائم دے دیا. حالانکہ ہائی فلائر والوں کی جو انویٹیشن تھی میرا خیال تقریباً نہیں تھی، وہ شاید 2018 میں تھی. اب انہوں نے آپ کو بلایا، تو یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں اس سلسلہ اگر جاری رہا نا تو اس میں زیادہ بہتری ہوگی یہاں کے لوگوں کے لیے. ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا، ان کو یعنی تسلی ہوگی، ان کو جو ہے وہ حوصلہ ملے گا کہ یار ہماری آواز بھی، بلوچستان کے کھلاڑیوں کی آواز بھی پورے پاکستان میں، نہ صرف باہر سے بھی. میں دیکھ رہا تھا کل نیپال سے میسج آ رہے تھے، نیپال سے بھی، انڈیا سے بھی میسج آ رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا ہے، بڑی ویری گڈ والی بات ہو رہی تھی. جب آپ گلزار کا انٹرویو کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا. بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جس طرح رابطہ ہو جاتا ہے لوگوں کا دوروں سے. تو آپ کا دورہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اور آپ ہمیشہ آتے رہیں،
اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اس شو کے متعلق تمام معلومات دیتے ہیں جو پاکستان سے آپ کلیکٹ کر کے لاتے ہیں. ہماری تو عمر ابھی ایسی ہے کہ ہم ابھی وہ کہتے ہیں بونس پر چلنے والی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا جب حکم ہوگا کیا کب پتہ آتا ہے انسان کا، لیکن یہ ہے کہ توقع کر کے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو، آپ دوبارہ آئیں، اسی طرح آئیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عزت دے اور حوصلہ دے اور ہمت دے اور زندگی دے اور آپ کو آسانیاں دے زندگی کے اندر. سب سے بڑی بات یہی ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت مہربانی. تو دوستو، میں ان دونوں بزرگ شخصیات کی موجودگی میں کوئٹہ سے استاد صدیق ڈار صاحب، جو کہ استاد سید انور علی شاہ صاحب آپ سیالکوٹ، ان کے وہ شاگرد تھے. پھر انہوں نے آگے اپنے اس شوق کو بڑھاتے آج آپ دیکھیں کہ کل ہم ان کے ایک شاگرد ہیں استاد گلزار روان، وہاں سے میں ہو کے آؤں، بڑا دل خوش ہوا ہے ان کا شوق دیکھ کے. تو میں دوستو اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ کوئٹہ سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو، دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو، پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی. اپنے انہی الفاظ کے ساتھ استاد صدیق ڈار صاحب آف کوئٹہ، جن کا تعلق میرے ڈویژن گجرانوالہ سے تھا. یہ سب سے بڑی زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ ان بزرگ شخصیات نے وہاں سے آ کے ان علاقوں میں شوق کی باغ ڈور رکھی، جن میں استاد ماسٹر شریف صاحب اور بھی بہت سارے اساتذہ کرام. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے گمنام زندگی گزاری، حالانکہ ان کی مٹھیوں میں بہت کچھ تھا. جیسا کہ ڈار صاحب نے بھی آگے تذکرہ کیا کہ استاد شریف صاحب نے ایک تحریر بھیجی ایک جریدے کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ گمنام قلم سے میں لکھ رہا ہوں. تو بڑے سادہ لوگ، بڑے اچھے لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو پرانے لوگ تھے وہ شوق کے علاوہ بھی ان لوگوں کی زندگیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اچھی تربیت کا عنصر شامل ہے. میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ کوئٹہ سے آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.